کلاس میں سب سے ایک سمپل سا سوال پوچھا گیا، نام کیا ہے اور والد کیا کرتے ہیں؟ سب بچے فخر سے جواب دیتے گئے، مگر ایک بچہ خاموش سر جھکائے کھڑا تھا۔ جب سب چلے گئے، ٹیچر نے پیار سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، بیٹا تم کیوں چپ رہے؟ بچے نے کانپتی ہوئی آواز میں بولا، میں کیا بتاؤں، میرا باپ جوتے بناتا ہے۔ ٹیچر نے ایک دمدار آواز میں کہا، زندگی بدلنے والی بات سن لو، آج کے بعد کبھی یہ مت کہنا میرا باپ جوتے بناتا ہے، یہ کہنا مائی فادر از اے شو مینوفیکچرر۔ وہ لفظ اس بچے کے دل پر نقش کر گئے اور اس کی سوچ ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ اسی سوچ نے اسے گوال منڈی کی گلیوں سے نکال کر پاکستان کے ٹاپ برانڈز باٹا، سروسز، ملی شوز، ECS تک اس کا سفر لکھ دیا۔ آج وہ بچہ فور سیزنز فٹ ویئر کا آنر ہے۔ دنیا اس بچے کو حاجی محمد رفیق کے نام سے جانتی ہے، اور آج ہم انہی کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ صرف جوتوں کی کہانی نہیں، یہ سوچ بدلنے کی طاقت کا ثبوت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ آپ کا مقدر بدل دے تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیں۔ فائنڈ یور کلیئرٹی۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مفلڈ مائنڈس۔ آئی ایم یور ہوسٹ خاور، اور آج کی پوڈ کاسٹ کا ہمارا ٹاپک ہے فٹ پرنٹس آف سکسیس، فرام گوال منڈی ٹو پاکستان ٹاپ برانڈس۔ آج کی جو پوڈ کاسٹ ہے وہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، سو فاسٹن یور سیٹ بیلٹس۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ڈو سبسکرائب، تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی ایک انفارمیٹیو ویڈیوز جو ہیں وہ لے کے آتے جائیں۔ سو جو آج ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ایک سکسیزفل بزنس مین ہیں، انٹرپرینور ہیں، ایک ویژنری مین ہے، جنہوں نے ہینڈ میڈ شوز سے اسٹارٹ کیا اور پھر پاکستان کے ٹاپ برانڈس جیسے لائک باٹا، سروسز، ان کو آرٹیکلز جو ہے وہ سپلائی کرنے تک وہ پہنچے۔ آج ہمارے ساتھ ہیں آنر آف فور سیزنز فٹ ویئر حاجی رفیق صاحب۔ جی وعلیکم السلام، کیسے ہیں سر آپ؟ سر اٹس ٹرولی این آنر فار اس ٹو ہیو یو ہیئر۔ سو اگر ہم اسٹارٹ کریں، ہمارا مفل مائنڈ ایک سگنیچر کویشچن ہے کہ وٹ آر یو اینڈ ویئر یو فرام؟ اوکے، میں آپ کو بتاؤں بچپن سے اپنا، جی جی ہم لوگ اندرون شہر ریلوے روڈ گوال منڈی کا مشہور علاقہ ہے کسی بھی لحاظ سے، وہاں کے بڑے بڑے نامور لوگ ہیں، اور یہاں تک کہ وزیر اعظم بھی یہاں گوال منڈی کے ہمارے ہیں۔ اچھا سر، تو اور بھی طریقوں سے بڑا مشہور ہے، لیکن میں اپنی ہی صرف بات کروں گا۔ تو ہم لوگ ایک غریب گھرانہ تو نہیں، لیکن متوسط والد صاحب میرے بڑے اچھا کام کرنے والے تھے، گھر کے حالات اچھے تھے، سب کچھ تھے، لیکن وہ مجھے وہاں پھرنے نہیں دیتے تھے گوال منڈی۔ اسکول سے آئے، اسکول سے مجھے کارخانے میں اپنے پاس بٹھا لیتے تھے۔ خود وہ بہت سارے پڑھے لکھے نہیں تھے، لیکن وہ پاس بیٹھ کے تو مجھے پڑھاتے رہتے، پڑھو بیٹا، چلو میں دیکھوں آج تم نے کیا پڑھا ہے۔ وہ تو پنجابی بولتے تھے، چل یار 10-15 صرف مجھے کام کرنے کے، یہ باہر نہ پھرے، یہاں پڑھے۔ اچھا، اس سے یہ ہوا کہ پڑھنا تو میں نے اسکول میں ہی تھا، وہ تو جتنا ماشاءاللہ ٹھیک تھا، تو لیکن اس کے ساتھ جو ان کے نا خود بھی وہ کام کرتے تھے، 4-5 کاریگر بھی ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو خود وہ بہت، آج بھی لوگ ان کو جانتے، بڑے ناور کام کے کرنے والے تھے۔ تو میں چونکہ بندہ تیسری چوتھی پانچویں چھٹی کلاس میں چھوٹا بچہ ہی ہوتا ہے، تو مجھے صاحب بھی لکھوا لیتے تھے، یار لکھ رہا جس طرح دل میں انٹرسٹ پیدا کرنے کے لیے۔ بہرحال وہ چلتا رہا، تو یہ ایک الگ سے ایک نالج چلتا رہا جوتوں کے متعلق، لیکن وہ انہوں نے مجھے یہ نہیں کہا کہ یہ کہ تم جوتوں کا کارخانہ کرنا ہے، یہ اس طرح کرنا۔ وہ کہتے پڑھ کے یار تم بڑا افسر بنی ہے، میں تینوں ہی دیکھنا چاہنا۔ تو کرتے رہے۔ اس دوران جب وہ میٹرک کے بعد انٹر کیا، تو میں اپنی وہ والد صاحب کو سمجھنے کے، ان کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا انٹیلیجنٹ ہوں، اور میں ادھر بھی چلا گیا ایئر فورس میں۔ اچھا، تو جیسے سارے ٹیسٹ وغیرہ پاس کیے، انہوں نے مجھے بھیج دیا، سلیکٹ کر لیا، چلا گیا۔ پھر انہوں نے مجھے واپس بلا لیا، کیونکہ میں بہنوں بھائیوں میں بڑا تھا، تو انہوں نے کہا یار آ جا یار، میں کلا بندہ کام نہیں، ان کا کام بھی بڑھ گیا ہوا تھا، زیادہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد میں پھر اسی فیلڈ میں آ گیا۔ تو چلتے چلتے نا اللہ پاک نے اسی کام کی بدولت، جس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ تو جوتیاں بناتے ہیں، جی ایسے موچیاں کا کام کرتے ہیں۔ ہاں وہ آپ ایگزامپل بتا رہے تھے کلاس والی ہی ٹیچر۔ ہاں میں بتا رہا ہوں،
وہ ایسا ہے کہ 6 کلاس میں ہمارا عزیز الاسلام اسکول تھا, میاں سعید احمد اقبال پرنسپل تھے اس کے. تو کوئی ہوگا کہ انہوں نے کوئی کلاس کا کوئی 6 کلاس کو انہوں نے بلایا, ساری کلاس ہماری کھڑی تھی. تو ایک ایک بچے سے وہ پوچھ رہے تھے نام, ولدیت, پروفیشن, باپ کیا کام کرتا ہے. وہ جو بچے جب مجھے پوچھا نا تو میں چپ کر کے آؤں, یعنی ہیزیٹیشن ہو گیا یار یہ میں اگر ان کو بتاؤں گا میرا باپ تو جوتوں کا کام کرتا ہے, یہ سارے مجھے باقی بچے جو ہے نا چھیڑیں گے کہ یہ موچی نے. تو میں چپ کر گیا. تو میاں صاحب بڑی پرسنالٹی والے لوگ تھے. تو ایک بار پوچھا, دوسری بار میں پھر چپ ہی رہا. انہوں نے مجھے نہیں پوچھا, سب سے پوچھ لیا. بعد مجھے کہتے کہ رفیق تم نہ جا, ادھر آ جاؤ, نام لکھا ہوگا نا سامنے, ویسے تو پہلے نہیں جانتے ہوں گے. تو بعد میں مجھے انہوں نے یہ پوچھا کہ تم نے کیوں نہیں بتایا تھا میرا باپ کیا کام کرتا ہے. میں کہ جی جتیاں ذرا پنجابی جتیاں کا کام کر. وہ آواز ان کی گھریدار سے دیتے تو دستا کیوں نہیں پیا. تو دیکھ آج تو یاد رکھنا ہے کہ کوئی پوچھے تھے کہ ساڈا شوز مینوفیکچرنگ کا کام, یعنی انہوں نے مجھے دیا نہیں. تو ہمیں تو یہ تو بھی موچی نہ یہ جن کو لو یار بیچارے بتاتے ڈرتے ہیں. تو اس کے بعد پھر یہ چلتے آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جو نامور برانڈ ہیں, باٹا سروس تو چلو یہ ہے, یہ ہمارے اسٹائل والے, ان کی انگلش شوز کراچی, یہ کتنے انسیگنیاں, اسی ایس والے, میٹرو والے بڑے نامور لوگ ہیں, بڑے کام کرنے والے ہیں. جی موڈیلا کراچی, اس سے فٹ رائٹ, امپیریل پشاور, مطلب ان سب کو سب یہ ہاں ماشاء اللہ سب یہ ہم ان کو مال دیتے ہیں. یہ عزت بھی کرتے, قدر بھی کرتے, ہم بھی نہیں کرتے کیونکہ یہ کام کو سمجھتے ہیں. تو اب ماشاء اللہ اتنا ہو گیا کہ اللہ پاک نے ہمیں اسی کی بدولت, اسی پیشے اور اسی کی بدولت جہاں کہ ہم نے دبئی میں بھی جا کے کر لیا, امار ولاز میں, جو سب سے پہلی 2003 میں جو سب سے پہلے دبئی کی ویسے تو وہ لیز پر کر دیتے ہیں, لیکن اس وقت انہوں نے اونرشپ پر کر دیے تھے. امار ولاز میں نے کر لیا. اس وقت کے 17-18 لاکھ درہم کا دیا تھا. تو میرا وہاں پر دبئی میں شو روم بھی تھا. میں اپنے کزن کے ساتھ پارٹنرشپ پر وہاں پر شو روم نہیں ویئر ہاؤس تھا الویر میں 8 کنال کا, اتنا جس میں 300-350 گاڑی آتی تھی. اسی کام سے لے کے گئے تھے نا پیسے وہاں پر. وہی نا, مطلب وہ ٹیچر نے آپ کو بچا کے جوتے بناتے ہیں. اور اللہ پاک نے ایسا, اور اس سارے کام میں یہ جتنے جو کو برانڈ سارے پتہ نہیں سارے نیت والے لوگ ہیں, ایمان والے, جو سچ بولتے ہیں نا. یہ سارا دیکھا گیا ہے کہ جس کی آپ پیچھے سے بات کر سکتے ہیں کہ یار یہ سچا بندہ ہے, اس کی وہ گارنٹی بھی دے دیتے ہیں, اسے کاروبار بھی کرتے ہیں, انہیں پتہ ہے ان سے ہمیں نقصان نہیں ہے. تو کاروبار میں ہم آئندہ ان فیوچر یہ بچوں جو بھی کام کرے فارمولا تو جو بڑے بڑے بزنس مین انہوں نے یہی بنایا ہے کہ 60% ایمانداری, 20% اسکل پاور, 20% محنت. لیکن میں اس میں اور ایڈ کروں گا اسکل پاور بے شک کسی بھی کام ہو جائے, لیکن ایمانداری اور بڑھ جائے تو محنت اللہ مالا آپ کریں گی. اور اگر اس کے ساتھ اگر ایک چیز اور آ جائے, ہم مسلمان ہیں, اہل ایمان ہیں, اس کے ساتھ ان کی روحانی پرورش بھی ہو جائے, روحانی تربیت بھی ہو جائے, وہ کوئی اللہ کا ایسا درویش, ایسا کوئی بزرگ مل جائے جو اس کی روحانی, تو وہ اس کا اللہ سے ویسے ہی ڈائریکٹ رابطہ ہو جائے. وہ جو بھی کوئی کام کرتا ہے نا اس میں برکت ہوتی ہے, اور وہ کرتا ہی وہ نیت سے. بالکل, کیا بات. تو بالکل ہم اس کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے. آپ تھوڑا سا بتائیں, کیونکہ میرا انٹرسٹ بالکل وہ جو ایک پرانا ٹائم ہے نا, مے بی آپ کہہ لیں پاکستان کے آزاد ہونے کے ٹائم پہ یا اس کے تھوڑی دیر بعد, اس میں میرا کافی انٹرسٹ ہے. تو آپ تھوڑا سا بتائیں لائک گوال منڈی میں کیسا آپ کا بچپن کیسا گزرا آپ کا, مطلب لائک وہ وہاں پہ کیسا ایٹماسفیئر تھا, کیسے گھر تھے, اس طرح کی کیسی چیز؟ جی وہ میرا بچپن جو ہے نا, میں بہت سارا تو نہیں بتا سکتا, لیکن کوئی ماحول اس طرح کا تھا کہ مجھے ایک بار ابا جی نے کہا کہ یار رفیق تسی لارس وغیرہ کتے کھیلنے کھلنے جاندے ہو نا, تے رستے چ پولیس تہاڈ روک لوے نا, تے اے نہیں کہنا میں گوال منڈی رہنا, تسی یہ کہنا میں ریلوے روڈ تے رہنا. یعنی اتنا نام وہ اس کا گوال منڈی کا بدنام نام تھا. ہر طرح کے جرائم پیشہ تو ادھر تھے, اللہ نے کیا ختم کر دی. پھر ایک ایسے بھی اللہ لوگ آئے یہ میاں ہونی, جنہوں نے ان لوگوں کو کاموں پر, میاں نواز شریف ہونی, یہ جب 84 کے بعد انہوں نے لوگوں کو کچھ بھی نہ دیکھا, بزرگ بھی آدمی ہے تو اس کو بھی کارپوریشن میں دے دیا, وہ چلا گیا بیچارہ. وہ چپڑاسی نہیں, جو کام ہی نہیں کرتے تھے, پھر انہوں نے یہی کرنا تھا, جوئے کھیلنے تھے.
ڈکیتیاں مطلب انہوں نے جو کام نہیں کرتے تھے ان کو کسی نہ کسی جگہ لگا. آج بھی آپ دیکھیں اس میں سب سے زیادہ انہیں مان لو کہ ہمارے لاہور کے لوگ نکلیں گے. اور ایک جو اب یہ بات آ گئی ہے, ہم اس چیز کو میں ذاتی طور پر کبھی کسی سے ڈسکس تو نہیں ہوئی, ایمان کی جو بات ہے, پہلے ہمارے تھانوں میں نا پتہ نہیں کہاں سے لوگ آتے تھے جی, چدڑ ورگ پتہ نہیں کون کون. ابھی جتنے تھانوں میں آپ جائیں گے لاہور کے لوگ لگے ہوں گے. آپ کے ایک بندے کی بات ہو گئی, وہ رسپیکٹ بھی کرتے ہیں, اور یہ اچھے پڑھے لکھے لوگ آئے کہ جو اس وقت میاں صاحب نے ایسے ہی بھرتی کی تھا, ماشاء اللہ ڈی ایس پی ہیں. تو مطلب بڑے اتوں پر ان کے بچے آگے, جن کو ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ چپڑاسی بھرتی ہے, اور اس کے بیٹے آگے پولیس میں یا کسی محکمے میں آفیسر لگ گئے ہوئے ہیں. تو ایک لائن بن گئی, یہ انہوں نے یہ سوچنے والا اس بات کو سوچے گا. نہیں تو کئی لوگ ہو جی نے سانوں کے دیتا وہ کہیں سے, لیکن یہ سوچ کرنے والا سوچتا ہے. جب ہم جوتی یہ ریکشن یہ لیدر پکڑتے ہیں نا, تو اس کو پہلے دیکھتے ہیں یہ لیدر کس قسم کا ہے, تو ہمیں سے کیسی جوتی بنائے. فرما دیکھتے ہیں آج کل کون سا ماحول ہے, شیپ کیسی چلنی ہے. جو ینگ لڑکے ہیں وہ کس طرح کا پہنتے ہیں, جو بڑے ہیں میرے جیسے وہ پاؤں ایسے پہنا جائے. جو ینگ ہے وہ کہتے ہیں سمارٹ ہونا چاہیے, بے شک وہ لیسز مجھے 2 منٹ باندھنے کے لیے پڑ جائے. یہ کافی چیزیں سوچنے والی ہیں. اسی طرح ملک کے متعلق, اپنے محلے کے متعلق, سارا اپنے کام گھر کا بھی تو ہم سوچتے ہیں. تو گلی محلہ بازار یہ سارا ہمارا شہر, ہمارا گھر ہے. پاکستان بھی ہمارا گھر ہے. اس سارے کے متعلق ان کے بچے آگے جب فیوچر میں جس چیز لائن میں آ کے آگے ترقی کریں گے, وہ ہمارا ہی نام ہے, پاکستان کے نام. لائک وہ ویژن ایک ہونا چاہیے کہ لائک انہوں نے ایک جنریشن کو جو ہے وہ اس کام پہ لگایا. پہلے جس طرح آپ نے بتایا کہ وہ غلط کاموں میں تھے, جوا وغیرہ یہ چیزیں, ایک جنریشن کو جو ہے. اب میں کسی کی ڈسارڈ نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایسا ہی تھا. اب اس بات حساب لگایا کہ میرے والد صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ اگر پولیس آپ کو روک لے تو آپ نے گورنمنٹ کا نہیں کہنا. اب دیکھ لیں کہ کتنا بدنام ہوگا. یہ لے کہ یہ 71 کے بعد کی بات ہے, بٹو صاحب ٹائم تھا, بالکل وہ بنگلہ دیش کے ٹائم کی. ہاں اتنا بس اتنی تھوڑی سی ہمیں اس وقت کی ہوش ہے. چونکہ میں اپنے وہ گورنمنٹ ادھر پھرا ہی نہیں ہوا, ابھی بھی نہیں پھرا میں. ابھی بھی میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں تو سیدھا بس وہ. اچھا جب کی بات میں کہہ رہا ہوں, اس وقت ہم ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے. آئی تو اللہ پاک نے دے دیا. وہ کر لیے بتائیں کہ بچوں آپ نور محل کا جہاں پہ تشریف بھی رہے ہیں, جہاں پر اس وقت میری رہائش ہے نا, تو یہ اپنی چیز کو تو بندہ یہ بھی کہتا ہے جی میں 50,000 روپے کبھی نہیں دوں گا, میری اتنی قیمت ہے, وہ اپنی چیز ہے. لیکن وہ یہ 1000 ملین سے زیادہ کا گھر ہوگا میرا, اور محل ہے نور محل, خالی نام ہی نہیں, اتفاق اگر ہو تو آپ جا کے دیکھیں. اور یہ میاں صاحب ہونے کے سارے عزیز یہ سارے اسی گلی میں رہتے تھے. یہ اس وقت کا ڈیفینس ہے جب پاکستان بنا تھا. بلکہ آج سے 30 سال پہلے جب میں یہ گھر بنوا رہا تھا نا, رینویٹ کروا رہا تھا, تو ایک بابا جی ملے تھے. انہوں نے مجھے, میں نے کہا یار پتر میں کافی دیر تو اللہ پر تو اج نظر آیا. تو یار اینو نارائن سائیکل نے بنایا سی, میں اس لیے نوجوان سا. اچھا تے میں گھر بنتا دیکھا, لیکن وہ پاکستان بن گیا, انہوں رہنا نصیب نہیں ہوا. تے یار جس طرح تو نے گھر بنایا دوبارہ رینویٹ کر کے, تے مال دی صورت تینوں دیتی ہے, تے بڑا ہی میرا دل. اگر وہ کہنا نارائن سائیکل بھی آوے تو شاباش دے کے جاوے کہ یار کمال بناتے, تے اللہ تینوں رہنا نصیب کرے بزرگاں نے. تو اللہ پاک نے اسی کام کی بدولت یہاں سے دی. بلکہ ایک اور میں انسان, یہ اتفاق سے یہ بات ہو گئی, یہ گھر میں لینے نہیں آیا تھا. اچھا ایسا تھا کہ یہ گھر میرے ابا جی پسند کر کے گئے تھے. ہم اس وقت ادھر اگلے چوک میں رہتے تھے. وہ بھی اچھا گھر تھا, 4 منزلہ گھر تھا, لیکن وہ کہیں ان کو پسند آیا, پرانا گھر تھا, کہتے کھلا سا یار. تو مجھے آ کے وہ کہہ رہے یار رفیق وہ کار میں دیکھے یار بڑا جج جانا, مطلب تھوڑے غصے سے نہ کہتے, وہ لگتا ہے مول ہی لوانا ہے, بیچنا نہیں چاہتا. تو 2-4 تھپ بھی دیتی ہیں سن. اچھا چونکہ وہ جتنے پیسے وہ اس وقت کہہ رہے تھے, یعنی 84 میں پتہ نہیں 60 لاکھ روپیہ وہ کہہ رہے تھے. تو وہ پھر بھی نا انہوں نے کہا کہ یار میں سوچے ہے نا گھر بیچ دیا, تیری گڈی بھی بیچ دیا, تے فلانا بیچ دیا, یار 40 لاکھ ہی بنتا ہے. تو بس پھر ہو گیا ہے نا. پر یار یہ گل ہے کہ اگر میں لے لوا نا تو رفیق یار ٹور ہو جائے. اچھا یہ بات میرے ذہن میں رہ گئی جب میں مطلب 97-8 کی بات ہے شاید. تو اتفاق سے نا مجھے کسی نے بتایا کہ یار رفیق یار وہ نا نہیں وہ کھا رہا پائی پسند سی, وہ وک رہے. میں کہ وک رہے, لو جی یقین کریں گے آپ, وہ بندے حیات ہیں ابھی. وہ میرا وہ ایک کزن ہے, ایک میرا چھوٹا بھائی ہے بھائی.
تو میں نے کہا کہ رات کو 10 بجے کا ٹائم تھا, اکتوبر کے دن, ٹھنڈے ٹھنڈے یہ سے یہ ابھی جاؤ ٹوکن اسے کر کے اسے پوچھو کتنے پیسے, تو اگر وہ کچھ کم کرے ٹھیک ہے, نہیں صرف اس لیے کہ بھائی میرے جیسے انہوں نے ایسے کر کہا تھا یار فیک ہو جس کی ان کی خواہش پر. اور یہ کون سے ایئر کی, یہ نور محل جی, کون سے سن کی بات ہے؟ یہ مشرف صاحب اس وقت آئے ہی تھے, بس 99 کی ہوگی, 99 کی ہی بات ہے مجھے یاد ہے. تو وہ بغیر دیکھے جا کے وہ گرنے والا ہوگا کیسا ہوگا بھائی نے, لیکن ان کی پسند تھی, ان کی. آج جو دیکھتا ہے جس کو میرے ڈیفینس میں بیریئر ٹاؤن میں 4 کنال کے گھر ہیں, وہ یہ ذکر ضرور کرتے ہیں کہ یار تاڑے نال دا نہیں سکتے, ایسا کمال یہ اللہ کی طرف سے عطا, اس میں ہمارا کوئی نہیں, ہمارے اپنے بھی ہیں, ہم ادھر جا سکتے ہیں, لیکن اس محلے جیسے 18-20 فٹ کی چھتیں ہیں, باہر میں برآمدے بنے ہوئے ہیں, ہم ایسے ہی پھرتے ہیں جیسے اپنے محلے میں سین ہے, بڑی خوبصورت ماشاءاللہ جگہ. اچھا تو یہ نا اصل میں اس طرف ہم آتے ہیں اپنے کام کی طرف, یہ تو ذاتیات کی بات آ گئی. آج میرا اس میں انٹرسٹ تھوڑا سا ہے ہسٹری والی سائڈ پر, ہسٹری والے, اس لیے میں اس گھر کی قیمت بھی بتا تو آپ کو بتاتا ہوں. میں نے ایک ڈیلر ہے پراپرٹی کا کام کرتے, تو ان کا کیا خیال ہوگا, تو ایک دن آدھے میں نے اوپر بھی سارا انہیں پھرایا, کہتے یار اوپر بیٹھ کے چائے پی رہے تھے اپنے وہ بیٹے کے کمرے میں ادھر جو دیکھے نا, تو کہتے یار میرا خیال سی, فیاض بلوچ وہ ماشاءاللہ بڑے اچھے بزنس مین, کہتا میرا خیال سی کہ تہاڈا 50 کروڑ دا گھر ہے, لیکن جلے میں اتنے آ کے پھریا سارا نا یہ کرب تو بھی زیادہ, یعنی یہ ان کے الفاظ ہیں. ہمارا تو صرف خیال بھی نہیں ہے کہ وہ دے رہن بسیرا ہے جتنے کا بھی, ہاں بالکل رہن بسیرا ہم رہتے ہیں, بس اللہ پاک نے دیا ہوا ہے, استعمال کرنا ہے, چلے جانا ہے دنیا سے, پھر اگلی نسل کرے کہ ساتھ کون لے جاتا ہے. تو اللہ نے ہمیں باہر بھی دی ہے اسی کام کی بدولت, اللہ کی رحمت سے. لوگ مطلب کے بارے میں یہ کہتے پتہ نہیں جی جتیاں دے کرانے تو بڑے کر دینے تے نہ بولے نہیں کتوں دولت آ گئی, صرف نہیں بالکل برکت اللہ میاں ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسے وہ گاڑیاں, وہ کہ ایک بندہ ہے, ابھی تو میرا بیٹا بڑا ہو گیا ہے, تو ایک بندہ ہے, تو میرے 5 بیٹیاں اور ایک بیٹا, تو 6 کے لیے میں نے گاڑیاں رکھی ہوئی تھی کہ ایک صاحب کہتے تمہاری گاڑی ہے, تمہاری گاڑی تمہاری, تو چلانے والا میں اکیلا ہی ہوں. تو شکر الحمدللہ سارا کچھ اسی کام کے, اسی لیے یہ نیو جنریشن سارے یہ اس چیز کو دیکھے. ٹھیک ہے جو اعلیٰ عہدوں پر فائز ہیں CSS کریں, وہ تو ایک الگ بات ہے نا, لیکن اگر یہ کام کرنا ہے, بزنس کرنا ہے, تو سب سے پہلے یہ نہ کوئی میں وڈ لوا وہ دیکھ لو میں کر لوا, ایسا نہ سوچے, نہیں ہونا. اگر ایک بار کسی نے وڈ لیا نا, وہ 100 بندے نو پتہ لگ جانا ہے کہ یار چور ہے, ادھر کسی نے مال لینا ہے نہ دینا, وہ کام ویسے ہی ختم ہو جائے. ایسی اچھی جو ہوا ہے وہ کوئی خدا نہ خاصا بندہ گر بھی جائے نا, اس کو سپورٹ کرنے والے اس کے ساتھی آ جاتے ہیں, سنو یار جی لے لو کرو کیا بات. تو تھوڑا سا ہم آپ کی شو بزنس جرنی کے بارے میں اگر ہم بات کریں, تو جو آپ کے فادر تھے لائک انہوں نے خود سٹارٹ کیا تھا کام. ہاں جی, وہ اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا کہ وہ کام کس طرح. وہ ہمارے ادھر لاہور میں شو مارکیٹ, تو کارخانے دار جتنے بھی اس وقت ہوتے تھے وہ صرف شو مارکیٹ میں مال دیتے تھے اور آگے دکانداروں کو نہیں دیتے تھے. تو یہ بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اس میں ایڈ کر لیں کہ یہ ایک بار اتفاق ہوا, بھائی صرف کام کے بات بندے تھے, وہ دنیا داری کو اور کوئی کام کی نہیں باتیں, جو فلاں دے بیاہ تے جانا ہے تو ادھر جانا, وہ اس کی ایسی کوئی نہیں تھی, صرف کام کے. کوئی ایسی کوئی کام انہیں فیصلہ آباد کی طرف گوجرے میں ہمارے کچھ عزیز تھے, کوئی فوت کی یا کوئی ایسا, تو بھائی کو جانا پڑ گیا. اس دن ہفتہ تھا, بٹوں کے ٹائم میں ہفتے کی اتوار کی چھٹی ہوتی تھی. اچھا, تو میں نے کہنے لگا یار فیق میں جانا ہے, تو اس طرح کری, وہ شو مارکیٹ جائے گا, اتنے گلوب شوز ہی, اتنے وہ پنجاب شوز ہی, وہ سامنے رولک شوز ہے, تو اتنے جائے گا, تو گولڈ لیک شوز ہے, وہ تو جائے گا, کاپیاں اتنے پی ہون گی, تو کاپی تمہیں پیسے دیں گے, تو لے. وہ عمر ایسی ہوتی ہے, کام کو دل نہیں چاہتا ہوتا. تو جناب وہ کرکٹ کھیلنے جانا تھا, شام کا ٹائم تھا, جوکر شوکر پہنے ہوئے, تو اچھا جی میں کہ جی لے آؤں, میں چلا گیا. تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ بڑا سارا ڈبہ ایک بڑا ہوتا ہے, اس میں کاپیاں آپ کی سب کی پڑی ہوں گی, اس کارخانے دار دی پئی ہوں نے, تو پیلے رنگ دی میری کاپی ہے, تو لے لیں, عاشق حسین لکھا ہے. ٹھیک. تو میں جناب ایسے جا کھڑا ہوا دیکھا, تو وہ تو کتنے سارے لوگ بیٹھے ہوئے, وہ ایک ایک بندہ ان کو وہ پیسے دیتے تھے, وہ اٹھ کے تو چلے جاتا تھا, پھر دوسرا آگے ہو جاتا تھا تھوڑا سا. میں کہتے مغرب آج نہیں, میچ ہی نکل جانا ہے سارا, اور سر ٹائم ہے. اور میں نے جناب جوکر بھی پہنے ہوئے تھے, پھر وہ کل بھی اس وقت کم ہوتی ہے,
جوش زیادہ ہوتا ہے. میں نے ایسے کر کے تھوڑا سا کر کے 2 بندوں کو ایسے کیا اور اس میں سے ایسے پاؤں رکھا. اگلا پاؤں میرا ڈبے تک چلا گیا جہاں ڈبہ پڑا ہوا تھا کاپیوں کا. میں نے کاپی پکڑی ہے, وہ ساتھ میں مالک اور اس کا وہ منشی دونوں حاجی صاحب اور دونوں بیٹھے ہوئے تھے. وہ منشی نے میرا ہاتھ پکڑا. اچھا. تو مالک جو نا بہو جی تھے, سمجھدار آدمی تھے, اس نے اس کو سکھا کے تو مجھے کہتے ہیں زمین پر ہی بیٹھے تھے وہ جیسے منیم نہیں بیٹھے ہوتے ایسے. عاشق کا بیٹا ہے. میں کہا جی. انہیں جلدی نہ کاپی دے جو صاحب دینا سی میری کاپی چ رکھا. میں او جی پھر واپس چلا. وہ اب پرسوں ابا جی جب ادھر گئے تو انہوں نے کہا عاشق ہے پڑھے لکھے بچے یار تسی اتنے بھیجتے. انہیں ایسا کیا اور بھائی واپس آیا آ کے وہ کی کہہ یار وہ میرے تے دوبارے ہوئے نہیں سی اترتا پیا. تے یار خیال کر لیتا ہوندا ہے تو دے تے سی اننے سارے بندے بیٹھے تو کم از کم جُتی لا لے تو جوگر ہی نہیں لایا تو وہ صحیح. تو اچھا بچے ہوتے نہیں کچھ میں نے بھی سمجھ. اچھا لیکن ہوا یہ کہ ہفتے والے دن نا ابا جی مجھے کہنے لگے جا یار فیقہ جی پھر جا دوبارہ. وہ یار میں رات 10 بجے جاندے تو پیسے لیندے رہندے تو اسے نہیں لے ایسا. لو جی میں چلے گیا. جا کے اس بہو نے مجھے ایسے کھڑے دیکھا نا, انہیں نال ہی منشی نے کہا کہ عاشق دی کاپی. عاشق دی کاپی کاٹ کے انہیں پیسے میں اتنے باہر ہی فڑا. اچھا ابا جی میں کہا ابا جی تسی انہاں نوں مال کیوں دیندے ہو؟ جہے انہاں کولوں ہول سیلر سی نا, ہول سیل کے سارے سپلائی کرتے سی, اے تسی اتنے دیو جتے اے دیندے نے مال. تے ابا جی کہندے یار سانوں پتہ ہی نہیں اسے بس سانوں پتہ ہے اتنے شو مارکیٹ مال دے. میں کہا جی میں لے کے جانا. اچھا میں اس ایٹ دیٹ ٹائم میں پڑھتا تھا. میں جناب وہ باغ کا جذبات ایک ہوتے ہیں نا کہ وہ اسی میں لے کے سیمپل پنڈی پتہ بھی نہیں اتنا کو خاص پشاور یہ ان شہروں میں سیمپل لے کے 4-6 سیمپل ان کے اکٹھے کر کے تو میں لے جا کے دکھا کے تو ان کو آرڈر لا کے دینا شروع کر. کیا ہوا وہ صرف وہ بھائی کہتے یار ہے بڑا یار میری جان چھڑائی. تو بس پھر وہ چلتے چلتے پھر اس طرح لائن سیدھی ہوتی ہے. تو اللہ کی رحمت سے آج کراچی سے لے کے پشاور اور کوئٹہ تک ہر کسی شہر میں آپ نام لیں گے اور اس علاقے کے بڑے نامور دکاندار کے پاس آپ جائیں, میرا اسے کام ہو یا نہ, لیکن آپ جب یہ کہیں گے یار فورسز ذرا حاضر فکوا ہوں یار تو ہمارے بھائی کوئی کام ہو وہ آپ کا کام بھی کر دے گا. کوئی پردیسی کو کام پڑ جاتا ہے, وہ اتنے پیار والے اتنا سارا ایک اللہ پاک نے ایسا بنایا. تو یہ جو سیکنڈ جو اگلی پوزیشن ہے وہ یہ بچوں کے لیے کہ یہ کوئی بھی کام کرے, کوئی مرضی پروفیشن کرے, کوئی چھوٹا پروفیشن نہیں ہوتا. میں جب پہلی بار گیا تھا تو میں نے آپ کو یہ کیا کہ 4 ڈبے تھے میرے پاس اور ایک سیمپل یعنی کہ 8 سیمپل میں لے کے تو شروع ہوا. تو اللہ کی رحمت سے آج آپ میرا وزٹ کریں تو ایک شو روم بنا ہوا ہے سیمپلس کا. اسی برکت ٹائم تو لگتا ہے جو ہماری رزق حلال ہے اس میں ٹائم لگتا ہے. تو لیکن اللہ پاک نے عزت کتنی تھی, کس نے کون سے دنیا کے ملک نہیں پھرا, اسی کام کی بدولت سارا یورپ پھرا ہوا ہے. یہاں کے حتیٰ کہ مسائی مارا جنگل میں گیا ہوں, وہ جو وہ اس میں دکھاتے ہیں, تو میں مسائی مارا جنگل میں بھی گیا ہوں, ادھر نیروبی, اچھا افریقہ, ان کے سارے وہ اتنی دور تک سارے اسی کام کی بدولت تھی اور اللہ کی رحمت. تو اگر کوئی اللہ کا درویش مل جائے جو آپ کے لیے دعا کرے, سر مجھے بھی ملے زندگی میں, ہمارے ہیں پیر سید اعظم علی شاہ صاحب, مفتی اعظم ہے ماشاءاللہ, بڑی روحانی شخص. انہوں نے اندر کی پلیدگی بھی انسان کے اندر وہ دور کی روحانیت دی اور اللہ کی رحمت سے وہی دعائیں وہ اللہ کی رحمت سے. نماز ہمارا میں اسلامی درس دینے کے لیے بیٹھا, لیکن نماز کی جو پابندی کرتے ہیں نا, نماز جو پڑھ کے رکھتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو بھولتا نہیں ہے, یہ پکی بات ہے. وہ چاہے کچھ بھی کر رہے ہیں نا, اللہ پاک ان کو سنبھال لیتے ہیں کسی. صحیح. تو اگر ہم پاکستان انڈسٹری کی بات کریں, جو شو میکنگ انڈسٹری ہے وہ لائک پوری دنیا میں مانی جاتی ہے, تو اس کی وہ جو ایک یو ایس پی ہوتی ہے نا, یونیک سیلنگ پوائنٹ, وہ آپ کو کیا لگتا ہے وہ کیا ہے کہ باقی دنیا سے اس میں کیا چیز الگ ہے اگر پاکستانی شو انڈسٹری کی بات کریں؟ نہیں, ہمیں یہاں پر لیدر سب سے بہترین اویلیبل ہے. اوکے, ہمیں لیبر سب سے زیادہ اویلیبل ہے. ہمیں لیبر اتنی مہنگی نہیں ملتی. جب آپ باہر کام کریں گے تو وہ ڈالروں میں, یا ان کے اتنے سیاپے ہیں, وہ کاریگروں کے لیے اتنی ساری انہوں نے رکھی تھی, وہ ہم اس پر پورا نہیں اتر سکتے. یہاں تو نا ہمارے جو لیبر کاریگر سارے وہ گاؤں دیہاتوں سے اس طرح کر کے یہاں بھی رہنے والے کام کرتے ہیں. یعنی کہ اپنا اس ٹائم اگر
40-50 ہزار مہینے کا ایک کاریگر کما لیتا ہے, اچھا کاریگر مہینے کا. اور آپ ویسے نوکری اگر دیکھ لیں تو کیا 25-30 ہزار وہ سے نہیں ملتی. اور یہ ایک اپنی بادشاہ سے کام کرتے ہیں, کام کرنے والے مالک ذمہ دار ہوتا ہے. کسی کو وہ کہتا ہے کہ یہ کاریگر کہتے ہیں پاجی یہ سولوشن نہیں ہے راز وہ لانا, وہ اس کی ذمہ داری لے کے وہ اپریشن پر بیٹھے ہوتے ہیں. یہ انڈسٹری لیکن اس کو مارا پتہ ہے کس چیز نے, ان وہ فلانے موچی, فلانے توبی, فلانے نائی. اصل میں یہی لوگ ریڑھ کی ہڈی یہ پہنچتے نا, یہ یہاں پر آپ جن کو بھی پیچھے سے دیکھیں گے یہ بڑے بڑے ہمارے جو ریسٹورینٹ آپ ان کے دیکھیں, انہوں نے اپنے بڑوں کی تصویر میں نے دیکھا کہ کسی نے لگائی ہوئی تھی, وہ جو کباب لگاتا ہے نا سڑک کے اوپر, اس کی تصویر لگائی ہوئی ہے اتنے بڑے ریسٹورینٹ میں کہ ہم وہاں سے شروع ہوئے ہیں. بیس ہوتی ہے یہاں سے. جس طرح میں اپنے ابا جی کی تصویروں کا کام کرتے ہوئے ان کی کر کے لگا کے رکھوں کہ ہم نے یہاں باٹا صاحب نے اپنی جو ہاتھ کا جوتا بنا ہوا ہے رکھا ہوا ہے, باٹا باٹا والے. تو یہ تو سروس والے جو ہے نا یہ خود سے کام کرنے والے نہیں تھے جی, چودھری شہید ہونی ہے یہ سارے وہ نہیں کرنے والے تھے, ہم تو کام کرنے والے ہیں. تو اس میں پاکستان گورنمنٹ اتنا انٹرسٹ نہیں لیتی, وہ تو اپنے اس میں لگے رہتے ہیں. ہم نے تو ذاتی محنت کرنی ہوتی, وہ اپنی سیاست یا وہ کرے, لیکن ان کی طرف توجہ ہی نہیں آتی. یہ دہشت گردی جو ان چیزوں سے جان چھوٹے تو ادھر کی طرف آئے. ہاں بلکہ میرا خیال تھا کہ میں جو وزیر تعلیم ہے اس سے جا کے ملوں اور ان سے یا اپنے چیمبر میں یہ کہوں کہ یہ کتابوں میں یہ پڑھائے کہ یہ جو پروفیشن ہے یہ ایسے نہیں ہوتے, اچھے ہوتے ہیں. لیکن ڈاکٹری کو بتا کے ہم نے کہا یار میں ڈاکٹر بننا ہے, تو وہ یہ کیوں نہیں کہتا یار میں شوز کا مینوفیکچرر کا میں بنوں گا. میں جو دیکھنا ابھی یہ بوتیک وغیرہ اتنے بڑے جو کیے انہوں نے کی ہوئے, ہوٹلوں والے جو یہ بھی نہیں پیچھے تو نائی کا آ جاتا نا. ہاں مطلب دیکھیں یہ شادی پہ پکانے والے کو نائی کہا. آج یہ ماشاءاللہ ہمارے پیارے اسٹائلوں نے سنا ہے کہ 400 سے زیادہ دکان ہے, تو یہ بھی جوتوں والے ہی ہے نا. اس کی ماشاءاللہ اتنی اچھی دکانیں ہیں. میٹرو والے کی جو پنڈی والے یہ بہت وسیع بہت وسیع, سب ایک دکان کروڑوں روپے کی ہوتی ہے. تو ہم ان کو کہتے ہیں یار فلانا جوتیاں فلانا موچی جو فلانا. تو کسی کام میں ینگ جنریشن اگر آپ اس کو یہ بزنس میں اس میں لے کے چلے نا تو بہت پیسہ. وہ کہتے ہیں نا کہ لائک جو ایک نوکری ہے وہ آپ کی جو آپ کے بچے پالتی ہے, لیکن یہ جو بزنس ہے وہ آپ کی نسلیں پالتا ہے. اب یہ دیکھیں نا کہ گولڈ اگر 1 لاکھ روپے کا سپوز 1 لاکھ روپے کا تولہ لیتے ہیں تو آپ 2 لاکھ کا تو نہیں بیچ سکتے. 1,500,000 روپے 1,000 روپے ہم پروفٹ لے لیں گے. لیکن جوتی کا کام ایسا ہے کہ ریٹیل میں یہ 3 سے زیادہ پیمنٹ لگاتے. 5,000 کی جوتی لی ہے 28,000, 3 حصے میں نے کم کرے, اس میں سے 2-4 ہزار آپ کو لیس بھی کر دے گا یار آپ آئے ہیں تو خبر میں نے آپ کو یہ لیس ہو یار کچھ اچھا ہے. لیکن وہ پھر بھی دیکھیں وہ 5,000 کی اسے جوتی ملی. مینوفیکچرر صرف کوئی لوٹ آف بناتا ہے تو وہ اس لیے اس کو محسوس نہیں ہوتا, اس کو 500 روپیہ بھی بچ جائے تو وہ خوش ہے, کیونکہ روز کا پتہ چلے 500 جوڑا بن کے تو اس کو تو وہ صحیح ہے. وہ اس لیے ایک بیچنا ہے. ان کے خراب بھی ہوتے ہیں ان کے جوتے, کٹ بھی بچتے ہیں دکانوں کے کرائے یہ وہ, لیکن وہ اللہ کی ایک بات ہے. جو بھی آپ چوز کریں وہ اس میں آپ سب سے پہلے اپنی نیت کو کہ میں نے ایمان سے اس کو لے کے چلنا ہے. ایمان کے ساتھ جو چلے گا اس کا اللہ برکت ڈالیں گے. رزق منجانب اللہ. بڑے بڑے جن کو کام کا نہیں پتا وہ لے کے چل پڑے. یہ حشفی والے ان کے وہ ملازم میں بتاتے تھے کہ ان کو تو جوتوں کا کام نہیں آتا, ان کو تو کپڑے کی فیکٹری ہے, لیکن انہوں نے وہاں سے فرانچائز لی, یہاں سیٹ اپ بنایا, پیسے لگائے, پورے پاکستان میں حشفی ہو گئے. یہ ایک ویژن ہے. بالکل. وہ ہم اپنی نا پچھلے ایپیسوڈ میں یہ بات کر رہے تھے کہ جو ہمارا اکیڈمک کورس ہے نا, فار ایگزامپل جو بکس ہماری ہوتی ہیں ان کو اپڈیٹ ہونے کی ضرورت ہے. یہی میں جو وزیر تعلیم سے مرکبات کہ اس میں ان چیز کو چیپٹرز کو لے کے آئے, لوگ شوق سے کہیں یار میں کیوں نہیں جوتوں کا فیکٹری لگا سکتا, مجھے کرنی چاہیے. اور بھی جو جتنے شعبے ہیں, ترخانوں کا آپ دیکھیں, ترخانوں کا ہمارے پوری دنیا میں بڑے مشہور ہے. یہ ایسے جو کاریگر والے جو ہے تو ترخان ہی نا, نام ان کا بڑا ہی ہے آپ کے پیچھے ہی ایسی ایسی چیزیں بناتے ہیں, ایکسپورٹ ہوتی ہیں, یہ کرتے ہیں. شوز والا ہمارے آپ کو جیسے میں نے آپ کو وہ رشیا والے اس کا وہ بتایا. ہاں پلیز وہ آپ بتائیں جو آف دا کیمرہ ہم کچھ اچھا میں بتاتا ہوں. یہ نا کچھ سال پہلے کی بات ہے کہ کوئی بندہ میرے پاس لے کے آیا رشین کو. وہ رشین تھے تو اس نے وہ ٹرانسلیٹر ساتھ تھا, وہ سب وہ انگلش بھی نہیں بولتا تھا,
تو اس نے کہا جی یہ میں نے وہ جوتے شوتے اس نے دیکھے تو پورے پاکستان میں پھرا. جناب اس کو کسی نے بتایا کہ پشاور میں بھی جوتے باندھتے وہاں پشوری باندھتے تھے, لیکن وہ لے گیا اور اس کو تو چاہیے نہیں تھے. کراچی تک وہ گیا, سارے شہروں میں پھرا, میرے پاس بھی آیا, آ کے تو چلا گیا. تو اس کو یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ میں کہاں کہاں گیا ہوں. تو ہمارے نا باہر گن مین کھڑے ہوتے تھے, تو اس نے اسے کہا کہ وہاں لے کے چلو جو جہاں پر کلاشن کو فون لے کھڑے تھے. وہ پھر لے کے آیا. پھر اس نے یہ ادھر ہی لبرٹی میں کسی ہوٹل میں ٹھہرا تھا, ہماری دعوت کی اس نے بیٹھ کے, تو سارا میرے ساتھ پروگرام بنایا. تو جوتے کی اتنی تعریف, وہ کہتا ہے یار یہ جوتا آپ 2500 کا, اس ایٹ دیٹ ٹائم وہ 2500 کا ہم بیچتے تھے, میں 200 یورو کا میں نے بیچنا ہے یہ جوتا, آپ صرف 25 یورو کا بیچتے ہو. اچھا ہاں, تو میں نے 200 یورو کا یہ جوتا بیچنا ہے. تو آپ اس نے مجھے آفر دی کہ آپ میرے پاس آئے, 6 مہینے میرے پاس رہے, ہر چیز خرچہ یہاں سے وہاں تھا, کس چیز سے نہیں ڈر رہا, ویزا وغیرہ ہر چیز میری, میرے اسپانسر میں کا, بلکہ بھیجے میرے پاس پڑے بھی ہوئے اسپانسر, میں گیا نہیں. تو آپ یہاں انڈسٹری لگائیں. تو اتنی اچھی آفر اس نے دی, لیکن میں نہیں تھا, میرا ساتھ کہ میرا دبئی میں بہت بڑا گاڑیوں کا کام بھی تھا اور یہاں جوتوں کا بھی کام تھا, تو اتنے کام بندہ کیسے کر سکتا ہے. ہاں مینیج کرنا فری کی آفر تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں چل پڑتا. تو اس نے کہا کہ آپ اتنی اچھی جوتی بناتے, کیسی خوبصورت, مجھے ہاتھ جوتی بنتی ہوئی, یہ ہاتھ سے جوتی بنی ہوئی کہ ایک گائے کو آپ نے یہ اس جوتی میں کنورٹ کر دیا, گائے کی کھال کو, اپر بھی لیدر, اندر لائننگ بھی لیدر, سول بھی لیدر, اور اتنی خوبصورت جوتی بنا کے دیتی. تو میں دنیا کو میں کرتا ہوں. آپ کہتے ہیں اس سے میری بیٹی رشیا میں انڈسٹری چلاتی ہے, میری خود کی اٹلی میں ہے, اور ایک آپ پاکستان میں لگا ہے. میں آپ کو کروں گا مشینری وہاں سے ساری آپ کو بھیجتا ہوں, 15,000 روپے کا سامان میں فری دیتا ہوں آپ کو, تو آپ چلائیں. 3 سال کا آپ کو اور میرا ایگریمنٹ ہے, چاہیں تو مجھے 3 سال بعد مشینری کے پیسے دے دیں, چاہیں تو میرے ساتھ پارٹنرشپ کر لے, چاہے تو میری مشینری واپس کر دے, کیونکہ وہ تو کہتا ہے سیٹ اپ لگ گیا ہوگا. اچھا واپس میں نے اٹلی تھوڑی لے کے جانے کا, چاہے تو مجھے میرے واپس کر دیں, میں اسی سیٹ اپ پر ہی بیٹھ کے اپنا کام کر لوں گا, اور مال میں ہی سارا آپ سے لوں گا. اس لیے آپ جتنا مال بنائیں گے, یہ بھی آفر دے رہا تھا کہ کوئی انڈسٹری جب ہوتی ہے تو اس کا اتنا جوڑا بن گیا, اس کا پیسہ کس نے دینا ہے اگر سارا اس نے آپ کو آفر. ہاں, تو یہ کہ اس کا مطلب پتہ کیا, وہ پاکستانی جوتی کو پسند کر رہا تھا, اور اس کے میں یہ دیکھ رہا کہ یہ ایفرٹ کر کے یہ ایسی جوتی بنا دیں گے کہ میں کسی کا بھی مقابلہ کر لوں گا. اور یہ تو یہاں سے ہمیں اتنے کی جوتی ملے گی 2500 3,000 روپے کی, اور میں تو بیچوں گا 200 یورو کتنے کی بنتی, 40,000 بنتا تھا, لیکن ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں, وہ بیچا 500 یورو کی بیچے. وہ جوتی کلاس ہماری انڈسٹری اتنی وسیع ہو جانی تھی, لیکن میرا اس ٹائم تھا کہ میرا ادھر دبئی میں نے گھر بھی لے لیا ہوا تھا, میں شفٹ ہی ہونے والا تھا وہ ایم آر ولاس میں. وہ ایم آر ولاس تو میں نے پھر وہ بچوں کی شادی کرنی تھی, تو پاکستان میں مجھے آنا پڑا. تو اس وقت ایم آر ولا وہ پتا کتنے کا ہے, ہاں امیجن بھی نہیں آپ کر سکتے. ہاں جی, وہ اس وقت میں نے 18-20 لاکھ درہم کا دیا. اس وقت تو 1 کروڑ سے 1 کروڑ, ہاں وہ مجھے بتا رہے تھے 1 کروڑ 20 لاکھ درہم کا, تو یہ اربوں روپے میں بن جاتا ہے, لیکن اپنی زندگی ایسے ہی چلتی ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. بٹ اگین کوئی بھی پاکستانی انڈسٹری ہے, اس کا نام ہے دنیا میں, بٹ اگین ہم میں بھی مجھے یہ لگتا ہے ہم اس طرح سے کنورٹ نہیں کر سکے اس کو اس کی ویلیو نہیں دے سکے ہم میں بھی. ہاں جی, کسی بھی انڈسٹری میں بہت ساری چیزیں ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کچھ ریسٹرکشن ہے کہ وہ اگر کریں تو لوگوں کا ذرا وسیع ہو جائے کام, لیکن کچھ ہم لوگوں میں بھی بڑے ڈیبیٹ ہے. سب سے پہلے تو یہ ٹیکس ہی نہیں دینا چاہتے, سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ گورنمنٹ کیسے کیا کرے گی, تو یہ اس سے بچتے اپنے کام ہی نہیں بڑھاتے ہیں. ابھی ماشاءاللہ ہمارے بڑے میں ایک اور آپ کو چھوٹا سا کروں کہ وہ کبھی ٹیکس والوں, ابھی تو ٹیکس والوں کا کوئی وہ اتنا نہیں ہے ایشو, لیکن کبھی ادھر ٹیکس والا چھاپا پہ گیا, اس وقت تو اب شاید دنیا میں بھی نہیں آئی تھی جب میں بتا رہا ہوں. تو میں پڑھتا تھا تو میرے ابا کہتے یار فیک یار جو ٹیکس والے میرے پہنے نے, وہ کیا 4 کاریگر بیٹھے ٹیکس اس کا کیا لگنا تھا, لیکن وہ سروے کبھی کرنے آ جاتے تھے, آفیسر تھا, تو وہ دے کے تو وہ چلے گا بھائی, بیچارے راز ہوتے نہیں کہ یار ٹیکس والے کیا ہے, اور چھوٹے سے گھر میں رہ رہے ہیں. یہ بھی نہیں بات کہ کوئی وہ ڈیفینس میں رہ رہے کہ یار میں نے ٹیکس نہیں دیتا, جو اتنا تک اس کا تو ٹیکس ہوتا ہی نہیں, لیکن وہ بیچارے پریشان کہ یار. تو میں پڑھتا تھا میٹرک میں, تو میں کہا بھائی تسی نہ فکر کرو, میں پیچھے لے, اور میں صبح میں نے پکڑا اور یہ پرانی نارکلی
جہاں ٹیکس کا آفس ہے نا, تو میں یہاں چلا گیا پوچھتے وہ جی آفیسر, وہ آئی ٹی او کے کمرے میں چلا گیا, وہی متعلقہ آئی ٹی او تھا, اور وہ بالکل نا کمال کے بندے ہوتے ہیں, ماں یقین کریں. وہ میں جا کے اس نے بٹھایا کوئی یار چلے کے جانا, تو میں انہوں نے دسیا وہی کہ میرے والد صاحب یہ کام کرتے ہیں, ہاتھ سے کام کرتے ہیں, یہ آپ کا بندہ گیا تو یہ ٹیکس والے دیکھ کے آ گئے. کہنا اچھا, حالانکہ ایکچولی آج بھی وہ ٹیکس نہیں اتنا بنتا, 10 لاکھ اب اس وقت بھی چھوٹ ہے. اس وقت تو یہ چھوٹ ہوتی ہے کہ 12 لاکھ کی چھوٹ تھی کہ اس سے اوپر والا آپ سے ٹیکس لیں گے, 12 لاکھ تک کی انکم اس وقت. صحیح. تو اس وقت تو کیا ہو رہا تھا یار, بیچارے جو 2-4 بندے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں کہ کیا ٹیکس ان کا ہونا. اچھا اس وجہ سے کہنے لگا بیٹا میں آپ سے بات کروں, یہ دیکھو یہ میں تمہیں لکھ کے دے رہا ہوں, یہ 15 روپے ہے, یہ تم ٹیکس جمع کرا دو. میں نے نمبر لکھ دیے, ایک کاغذ اس نے مجھے اور دیا, اس کے اوپر اس نے پرسنل نمبر لکھا, یہ ٹیلی فون پٹشیا. تو اس نے کہا بیٹا یہ کتے بلے نہیں آئیں گے, یہ نمبر جو بھی آئے نا اس سے یہ نمبر دکھا دیں. پھر بھی وہ تنگ کرے تھے, یہ میرا نمبر ہے ڈائریکٹ, یہ میرے پاس سے پڑا ہو, ڈائریکٹ تیرا فون آئے گا, میں ایسی تیسی پھیر. اچھا میں اٹھا, لوگوں نے ڈرایا ہوا تھا جی انکم ٹیکس کے چکر سے نہ آنا ہے, گل پی جاتا ہے, وہ فلان ہوتا ہے اسلام, جنی یہ ڈرایا ہوا تھا. آج بھی آپ کو ڈرائیں گے یہ سیل ٹیکس سے فلانا, یار بچو سر. وہ اچھا اس بندے کی جو کوالٹی اصل میں نے دیکھی نا, تو وہ اکیلا ہی کمرے میں بیٹھا ہوا تھا, وہ جو آفیسر تھا لام اللہ سی ایس ایس کر کے آیا ہوگا, وہ آئی ٹی او تھا. تو میں اٹھ کے میں اٹھا ہوں, میں جانے لگا ہوں, تو وہ ادھر سے نکلا ہے اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کے تو دروازے تک مجھے لے کے گیا. تو وہاں جا کے پھر مجھ سے سلام کیا. اچھا وہ محب وطن ایسے آفیسر ہوتے ہیں, وہ 15 روپے جو تھے آج ہم ملینز میں ٹیکس دے رہے ہیں, وہ 15 روپے سے. مطلب وہ ایک بندے کا بیہیویئر ایسا اس نے انکریج کیا کہ اچھا ایک ٹیکس ہے جس سے ملک کو فائدہ ہو رہا ہے, آپ نے تب سٹارٹ کیا. لیٹ جسٹ سے آپ کو وہ بندہ نہ ملتا, پیچ لگایا ہے, کل جب آج ملینز, یقین کریں ملینز میں ہم ٹیکس دیتے ہیں اور خوشی ہوتی ہے. میرا بیٹا جی سی میں جب تھا نا گریجویشن کر رہا تھا, میں نے اس کا وہ بنوا دیا تھا. مجھے اتنا مطلب اس چیز میں آتا ہے کہ یار آپ اتنے مہینے کا خرچہ لیتے ہو, سال کا اگر 10-12 ہزار, پڑھتے پڑھتے بھی وہ انکم ٹیکس ادا کرتا تھا. نہ کام نہ کریں کہ تم پاکستان میں رہتے, اتنی جو ہے اتنی یہ فیسلٹیز ہے, تمہارا جو فوج, یہ سارے کام جو چلتے ہیں یہ انہی ٹیکسز سے مل کے چلتے ہیں. اور اب تو ماشاء اللہ سیل ٹیکس ہے, وہ تو ہمارا مہینے کا ملین بنتا ہے. اگین بات ہوئی نا کہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں, ٹھیک ہے گورنمنٹ ایسی ہے, ان کی پالیسیز ایسی نہیں ہیں, لیکن ہم اپنی سائڈ پہ کبھی نہیں دیکھتے کہ یار ہمارا کیا رول ہے, فلفل کر رہے ہیں کہ نہیں. سانو پاکستان نے کی دیتا ہے, پاکستان نے تمہیں سب کچھ دیا بھائی, تو پاکستان میں بیٹھے سارے گاڑیاں لے کے پھر ایسے ایسے عالیشان گاڑ لیے, یہ زوج وغیرہ سارا, کیوں نہیں. اچھا ایک اگر ٹائم ہے تو میں چھوٹا سا ایک اور بھی بتاؤں. ہمارے جو ہے نا میری فیکٹری میں کتنے 25 سال تو ہو گئے, 25 سال میں جی ایس ڈی او صاحب آ گئے, 25 سال پہلے کی بات. تو آ کے وہ بیٹھا جی یہ جی پتہ نہیں کیا نام بتایا, یہ ایس ٹی او جی, وہ جو لینڈ مین تھا اس نے آ کے بتایا کہ یہ اچھا بھائی اتفاق سے نا وہ ان دنوں میں آیا ہوا تھا دبئی سے, تو میں ہی آ کے بیٹھا ہوا تھا. تو تھوڑی دیر اس نے فریکنس کی, اس کے بعد کہتا ہے کہ یار تسی اینا بل کس طرح دے دیندے ہو. میں کیوں, میں کہا یار اسی جو استعمال کرنے تے, میں کہا سی بل تے پھر دینے, وہ چھوڑو جی. یعنی اگر وہ 25 سال 26 سال پہلے کی بات ہے, 2099 کی بات ہے میرا خیال ہے, تو 40,000 بل آتا تھا نا, تو اس نے کہا کہ تسی ایسا کرو 10,000 بل دے دیا کرو, 10,000 میں نے دیا کرو, 20,000 تاڑا ختم کر. اچھا اس بات سے نا تھوڑا سا میں نے ایک دم اسے میں کہا یار تسی 18ویں گریڈ دے آفیسر ہو, تے تسی مینوں آ کے چوری دی صلاح دے رہے جی, کمال ہو گئی. میں کہا جی تسی اس کام دے لیے اتنے آئے جی. میں کہا اتنے کھلو کے دیکھو, اے دیکھو اے 6 گڈیاں میری لائنسر کھڑیاں نے, تے اے چوری دی گل کر کے تے پورا محلہ یا لوگوں نے کہنا اے چوری دے مال دے جڑے گڈیاں لے کے بیٹھے نے. تے میں کہا مینوں تے افسوس تڑتے ہو رہا ہے کہ بجائے سکو تسی اپریشیٹ مینوں کرو کہ یار نا یعنی اس ٹائم تے 40,000 بڑا بل سی. تسی اگر یاد ایتھکس والی بات جو آپ نے کی تھی نا, بالکل وہ یہاں پہ فلفل ہوتی ہے کہ یہ آپ موریلٹی آپ کہہ لیں, رولز کہہ لیں, ہاں جی وہ سٹارٹ سے ہی تھے. نہیں یہ تو مطلب آپ کو پتا ہے کہ جب میں ابا جی کے پاس بچپن میں جب بیٹھا ہوتا تھا نا, تو وہ ساتھ ساتھ جوتی تو بناتے تھے, ساتھ ساتھ میری وہ بھی کرتے تھے. اللہ کے اللہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ کیسا تھا کہ وہ
ان پر نہیں اثر. یہ جیسے ایک محاورہ ہے کہ ڈائمنڈ از فار ایور ڈائمنڈ, کہ وہ جو ایسے بن جاتا ہے نا, وہی مثال انہوں نے مجھے یہ بتائی کہ اگر رفیق یار 100 من دودھ ہوئے نا تے نالے سے روڑ تے رڑ جائے. اگر 1 کلو دودھ ہوئے تے او دے انہوں ابال کے پراپر طریقے نال جاگ لا کے ਉਹਦਾ ਦਹੀਂ ਬਣੇ, ਦਹੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀ ਰਿੜਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੱਖਣ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਮੱਖਣ ਦੇ ਪੇੜੇ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਵੀ ਸੁੱਟ ਆਓ ਨਾ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਛੱਲਾ ਖਾ ਲੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋਏਗਾ. تو یہ بھی جو لوگ ہیں نا, یہ آپ جو بڑے بڑے جتنے لوگ ہیں نا, یہ ایسے لوگوں نے بنایا یار انہیں کوئی چوری دا مال کسی کے پاس نہیں رہتا. یہ جتنے بڑے بڑے نامور لوگ, یہ آپ دیکھیں یہ نماز بھی پڑھتے ہوں گے, یہ ایمان والے بھی ہوں گے زیادہ تر, موسٹلی. کوئی ڈاکو اگر ہو جائے تو وہ تو پھر دنیا میں چلتے ہی ہے, تو لیکن زیادہ تر یہ ایمان. میرے اگر آپ اپنے اس میں یہ بات کریں, جو نوجوان بچے ہیں کہ ایمانداری کو سب سے پہلے اپنے اپنائیں, ایمانداری, اور مخلص ہو کے اپنے جو کوئی بھی پیشہ ہے اس پہ آئے. نماز کا نہ ساتھ چھو, اگر دستے غیب سے مدد چاہتے ہیں نا تو وہ ہے نماز. تو اپنے ایمان پر وہ قائم رہ کے سچ بولے, جھوٹ نہ, بے ایمانی نہ کرے, بے ایمانی مار دے گی. اگر اس وقت کوئی ایسی بات ہو گئی بے ایمانی کر کے, آپ ہو سکتا ہے میرے کیا کہتے ہیں پیار سے چپ رہیں, لیکن تھوڑی دیر میں آپ کو پتہ چل جائے گا, پھر آپ دوبارہ وہ نہیں کریں گے, بالکل اوائڈ کریں گے, نہیں یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے, اتنا کاروبار بھی نہیں کرنا, لینا دینا بھی نہیں. یہی اگر کرتے کرتے ایک ایک پھول اگائے تو گلشن بن جاتا ہے, تو یہ ایک ایک کانٹا اگائے تو کانٹے کانٹے ہو جاتے ہیں. یہی ہے ساری زندگی. جو بچے سمجھ لیں گے, جو نیو جو جنریشن ہے کام کرنے والے, اب جو بڑے ہو چکے ہیں ان کو تو چھوڑے, وہ تو ایکسپائر ہو گئے, وہ تو اب جو کر لیجیے کی جا سکتی ہے, بٹ ینگ جنریشن ہے. تو سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ سکسیس ہے کیا؟ یہ ڈیسٹینیشن کا نام ہے, منزل کا نام ہے جہاں پہ آپ نے پہنچنا ہے, یا وہ جس راستے سے آپ جا رہے ہیں, جو جرنی آپ طے کر رہے ہیں, یہ اس کا نام ہے؟ سکسیس ہے کیا؟ ایک بزرگوں کو دعا مانگتے ہوتا ہے کہ مانگتے دیکھا ہوا ہے, سنا ہوا ہے کہ یا اللہ مجھے سکون قلب عطا فرما. تو جس کو سکون قلب آ جائے نا, وہ سمجھے سکسیس. تو یہ کہتے یار فلانے کو بڑا پیسہ ہے, یہ نہیں کہ وہ پیسے کی بات کر رہے ہیں, فلاں پہ بندہ کہ یار وہ بڑا آدمی ہے, کیا بات ہے جی, کیا بات ہے جی. تو پیسوں کی میرے بارے میں بہت سارے لوگوں کی رائے ہے کہ یار حاجی صاحب نا بڑے روٹ ہے, مطلب یہ کسی کو لفٹ نہیں کراتے. اس میں بات ہی یہ ہوتی ہے, وہ ان کی سوچ کا فرق ہے. جتنے بھی لوگ ہیں میں ان کی رسپیکٹ کرتا ہوں, لیکن اگر کوئی یہ سمجھے کہ اسے پیسے والے کو دیکھ کے عزت کرنی ہے, تو وہ جو دل یہاں سے امیر نہیں ہوا نا, وہ امیر ہو ہی نہیں سکتا. ابھی بھی بہت سارے لوگ اقتدار میں ہیں جن کی پتہ نہیں گنتی بھی نہیں ہونی ان کے پاس کتنا, تو پھر وہ اسی چکر میں ہے. کیوں؟ تو مطلب اب سیاست میں آ جائے گی بات, اور کچھ تو یہی ہے. میں خوش ہوں کہ میرے سامنے آ کے بادشاہ, وقت کا بادشاہ بیٹھے, اس لحاظ سے میں عزت کروں گا یار, یہ اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے, وہ کروں. اگر وہ یہ کہ میرے پیسے کی وجہ سے دے کرو, تو پیسے تو میں جب تیرے پاس روٹی کھانے جاؤں گا تو پھر کر لوں گا تیری سے. اللہ نے مجھے اپنے دیا ہوا ہے, میں خود بادشاہ ہوں. کئی لوگ مجھے بادشاہ سمجھتے ہیں, جن کے ہم سلوک کرتے ہیں. تو یہ اللہ کی طرف سے جو ایمان پر جو رہتا ہے, اللہ پاک اس وقت ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اکیلے کا بھی امتحان لیتے ہیں کہ 4 بندوں میں بیٹھا, میرے پاس ایک گنتی میں پیسے آپ نے دیے زیادہ آ گئے نا, تو ہو سکتا ہے میں کہوں یار یہ بیٹھے ہیں, یہ کیا کہے گا کہ اصل پیسے زیادہ لے. ایک اکیلے کا بھی امتحان ہوتا ہے, اللہ میاں لیتے ہیں جب اس کا وہ کرنا ہوتا ہے نا. کئی بار ایسا اتفاق ہو کہ میں اکیلا ہی مجھے یار یہ اتنے لاکھ یہ تو نہیں تھے, اس نے غلطی سے یہ لکھ دیا. میں اسے کہہ رہا ہوں, اور وہ اتنے ایمان والا ہے کہ میں اسے جا کے کہہ رہا ہوں بھائی یہ نا آپ نے مجھے دے دیے تھی پیمنٹ اور لکھے نہیں تھے, تو یہ وہ کہہ رہا ہے یار حاجی صاحب پھر آپ سوچ لو, مجھے تو کچھ نہیں یاد. وہ بھی یہ کہہ رہا ہے 2 نمبر ہونا تو وہ فوراً ہی تو میں بھول گیا سی. وہ بھی ایسے ہو گیا تھا یار, پھر پینسل پکڑی ہے, پھر رکے یار ایسا پھر سوچ, کیونکہ میں آپ کے کہنے پر لکھ رہا ہوں, لیکن چونکہ مجھے یاد ہے پوری اچھی طرح کہ میں اتنے لاکھ لے کے گیا تھا, لیکن کاپی نہیں تھی میرے پاس, تو وہ بھول گئے. اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا. یہ اللہ کی طرف سے وہ دیکھتا ہے کہ اس کا سٹیٹس کہاں تک آیا ہے, اس کو میں نے کہاں تک لے کے جانا ہے,
وہ بھی چیک کرتا ہے. بالکل. مطلب انسان کی سوچ جو ہے وہ چھوٹی ہے. مطلب وہ کیا ہے کہ جو گزرا ہوا کل ہے اس کو سوچ رہا ہے, جو چل رہا ہے ٹائم اس کو دیکھ رہا ہے, آنے والے کل کو تو وہ دیکھ نہیں سکتا نا. تو جو آپ نے بالکل بات کہی تو وہ آنے والے کل کے لیے ہی وہ تیاری ہے. وہ اگر آپ ایمانداری ضرورت سے اللہ پاک پہلے اس کو اس قابل بناتا ہے, پھر وہ اسٹیٹس عطا فرماتا ہے. بالکل بالکل ایسے. تو میں پچھلے دنوں پڑھ رہا تھا کہ ویلیو ڈریون بزنس ورسز منی ڈریون بزنس, کہ ایک بزنس کسی نے اسٹارٹ کیا صرف اور صرف پیسے کے لیے, کسی دوسرے نے اسٹارٹ کیا ہے ایک ویلیو کریٹ کرنے کے لیے, ایک برانڈ بنانے کے لیے, ایک نام بنانے کے لیے. ٹھیک ہے, لیٹ جیسے کہ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے اس نے اسٹارٹ کیا نا. وہ خدمت لوگوں کی جو کرنے والا بزنس ہے, بعد میں وہ بے شک پیسے میں کنورٹ ہو جائے, وہ ایک الگ بات ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو آپ کا بزنس تھا وہ کیا کوئی ایک ویلیو کریٹ کرنے کے لیے تھا کہ ایک صرف منی جو بنانے کے لیے وہ تھا؟ دیکھیں, جب اسٹارٹ میں جب میں نے بتایا چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے, تو اس میں تو مین یہی ہوگا گھر کا والد صاحب جب کرتے تھے کہ سارا سلسلہ وہ چلنا. لیکن یہ بھی جب وقت آ جاتا ہے نا, تو پھر وہ کہتے ہیں یار پیسہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب جیسے کہ میں اب جوتی جب بناتا ہوں نا, تو سب سے پہلے میں یہ دیکھتا ہوں کہ ڈیزائننگ تو ظاہر ہے کہ جو لیٹسٹ ہے وہی ہوگی, یا یہ بعد میں پاؤں کمفرٹیبل رہے گا, یہ جلدی ٹوٹ تو نہیں جائے گی, یہ ٹائم نکالے گی. تو وہ میں کہتا ہوں کہ یہ جوتی بننی چاہیے. یہ نہیں میرا بلکہ آج کی نہیں 25-30 سال سے, اور اسی چیز کی یہ سارے اچھے جتنے بھی بائر ہیں نا ہمارے, وہ قدر کرتے اس بات کی. تو یعنی کہ یہ ایسا بھی ہے کہ یہ جوتی کسی سے وہ لے رہے ہیں 1000 روپے کی, تو میں کہتا ہوں نہیں صاحب میری 1200 دی ہوئی, میں دے دیں. وہ ایکسیپٹ کرتے اس بات کو کہ یار اس میں مٹیریل ہر چیز انہوں نے اس طرح کا لگایا ہے اور اس کلاس کی ہے کہ ہمیں یہ لے لینی چاہیے. منہ سے کہہ دیتے ہیں کہ حاج صاحب وہ چلو یار 200 روپے آپ زیادہ لے رہے ہو, 100 روپیہ لے لو یار, تو چلو 100 تک تو ہم دوسروں سے مہنگی لے کر نہیں یار لے نہیں تو ٹھیک ہے, کوئی وہ تو لے لو سستی. بالکل یہی وہ ایک برانڈ, ہاں ویلیو کریٹ کرنے والی ہاں سوچ. تو یہ ہے اب بھی اسی طرح ہی ہے, کام بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے. لیکن اصل ہر کوئی تو اپنا اپنا کرتا ہے, ہر کوئی اپنا اپنا ہی کرتا ہے. اس کا اپنا نظریہ, اپنا ذہن ہے. مسجد پاس بنی ہوئی ہے, کوئی نماز پڑھنے جاتا کوئی نہیں جاتا, تو کیا کریں, اس کا اپنا ذہن ہے. کسی سے لڑ نہیں سکتے, وہ نہیں کر سکتے. یہ بھی کام ہے ایسا ہی ہے. کئی کہتے ہیں یار وہ حاجی صاحب دیندے رہتے ہیں سانو سلام ہی نصیحتیں ہی کرتے رہتے ہیں, وہ جا کے جوئے میں بیٹھ جاتے ہیں, وہ کاریگر کو کر سارے. ہاں ظاہر بات ہے, اپنے ظرف کی بات ہے نا, ان کی سوچ جو ہے جو آپ یہ کوشش کر رہے ہیں نا, سب اس کے رزلٹ بھی نہیں آئیں گے, وقت کے ساتھ ساتھ آئیں گے. بچے نئے باتیں سنیں گے, سن لے صحیح, باتیں دیکھ لیں, ان کو دکھائے. میں تو چاہتا تھا کہ آپ تھوڑی سی میری وہ بھی بنائیں آتے ہوئے کی گاڑیوں کی, میرے گھر کی دکھائیں کہ یہ یہاں بھی پہنچ سکتے ہیں جوتی والے. نہیں ضرور ہم بنائیں گے. نہیں صحیح بات ہے, دکھائیں کہ یہ گاڑیاں جن کو لوگ سوچ کے گاڑیوں والے سوچتے ہیں یار یہ ہمیں بھی گاڑی مل جائے, اللہ نے وہ بھی دی ہوئی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ اللہ کی رحمت سے اور اپنی نیت اور سے کہ اس کو صحیح کر کے رکھے. بالکل. تو اگر ہم تھوڑی سی وہ پیرنٹنگ والی بات کریں کہ جو بچوں کی پرورش ہے وہ کیسے, مطلب ایک اچھے وے سے کیسے ہو سکتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا اوپینین ہو؟ بچوں کی آپ سے جو پڑھاتے ہیں وہ تو اسکولوں میں اچھے ہیں, یہ تو ہوتا ہی ہے. تو آپ جو ماں باپ ہے وہ تو ہر کوئی اچھا ہی, میں نے دیکھا بچوں کا اچھا ہی سوچتا ہے, برا تو کوئی بھی نہیں سوچتا. باہر میں ان کی سوسائٹی وہ ہو جائے تو وہ پھر ماں باپ کیا کریں. جب بڑا بچہ ہو گیا ہے تو گھر سے تو نا اچھے لوگوں کو اچھی ہی پرورش ملتی ہے, اچھے ہی ان کے بچے ہوتے ہیں. ہمارے دیکھنے میں بھی ہیں, سب کچھ ہے. پھر ایک جو مقابلے کا رجحان ہے یہ بھی ہے کہ وہ بھی اچھی چیز کی طرف لے جاتا ہے. یعنی کہ میرے سامنے ایک بندے نے مجھے کہا ان کا بھی کام ٹھیک ہے سر, اور یار بھائی صاحب اسی تو تاڑے پیچھے لگے تھے پہنچ گئے. یہ کہ وہ ذہن میں رکھتا تھا کہ اس نے یہ کیا تو میں نے بھی یہ کہا. تو یہ اچھا پازیٹیو رجحان ہے, یہ ہونا چاہیے. ایک کا نہیں دوسرا نہیں, کس نے اور بھی لوگ ہیں برینڈس کا بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسا. ہمارا تو چھوٹی سطح پر چھوٹے سے ہمارا کام ہے, بس سمجھے کہ بس ٹھیک ہے, تو اس کو ہم جتنا مرضی بڑا کر لیں دل میں, ہم کیا سمجھتے ہیں جی, ایسے نہیں. یہ صرف اور صرف اللہ کی رحمت سے, اور ہماری یہ موجودہ جو اس وقت رجیم ہے, جنرل فیلڈ مارشل سے لے کے
تو یہ اپنا حکومت اور یہ پنجاب حکومت، میں اس سے بڑا خوش ہوں. دوسروں کا مجھے پتہ، بہت خوش ہوں کہ ایسے ہی ہونا ہے، یہی لے کے چلیں گے انشاءاللہ. کام آپ اپنا ہی کریں گے، جتنا بھی نا کام آپ اپنا ہی کریں گے. آپ اپنے کریں گے نصیبوں کا، میں اپنا کروں گا، دوسرے تیسرے اپنے کریں گے. لیکن پاکستان ہے ہی نہ، یہاں دہشت گردی ختم ہو رہی ہے. عوام گورنمنٹ کو دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ٹیکس ہی نہیں دینے سر. تو بلب ایک ٹوٹ گیا تو پوری گورنمنٹ کو گالا کٹ رہی بھائی بھن دیکھو جی بلب ٹوٹ گیا تو گورنمنٹ خیال نہیں کرتی. وہ گٹر کا ڈھکن ہل گیا ہونا تو اس کو سیدھا نہیں پاؤں سے مارتے گالیاں ناظم سمیت وزیر اعظم تک جاتی ہے. مطلب اپنا رول جو ہے وہ پلے نہیں کر رہے، تو بس اپنے سے گلی کے ادھر ڈھکن ہو آ جائے تو میں اس کو اٹھا کے سیٹ کر کے تو خود کو صحیح کر، بلکہ میں صفائی کرواتا ہوں دوبارہ سے، اور چونا وغیرہ یہ وہ لگا کے تو میں اپنی گلی کو ایسے شان و شوکت سے بنایا ہوتا ہے جہاں آپ رہتے ہیں. جہاں بالکل جہاں آپ رہتے ہو اس کا لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کی ذمہ داری ہے، ہاں مطلب یہ سمجھ. اپنے اس کو کر لینا. باقی وہ مطلب آپ آف دا کیمرہ وہ بات بتا رہے تھے کہ وہ کراچی میں آپ ملے آئی گیس انگلش شوز والوں سے. انگلش موٹر سے ہاں ہاں وہ نا پورا پاکستان، پورے پاکستان کے شوز والے ہی ان کا نام بڑا ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہے بھی اس قابل. انگلش شوز، ہاں جی انگلش شوز کامل میاں تو بڑے اچھے ایک ریزنیبل بڑے قابل عزت احترام والا خاندان ہے. بلکہ ان کے وہ چاچا بھی تھے اجمل میاں، چیف جسٹس سپریم کورٹ. تو کام کے بھی لینا دینا ویار ہر چیز ان کا بڑا نام ہے، بڑی عزت ہے. تو میرے ساتھ نا ایک دن ادھر ہی بیٹھے ہوئے تھے تو میں تو کسی چیز میں تو میں کہ ان سے کام کا مشورہ جوتی کا بڑی. تو میں نے کہا کہ میاں صاحب میں ایک چیز سے مطمئن نہیں ہوتا کہ میں اپنی طرف سے بڑی اچھی جوتی بناتا ہوں، لیکن میں چاہ کے دوسروں کی دیکھتا ہوں شور میں آپ کے یہ لگی یا اس طرح تو میں کہتا ہوں یار میں تو کچھ بھی نہیں بنا رہا، لوگ کتنی اچھی جوتی بنا رہے. تو وہ تھوڑی دیر خاموش رہے، کھانا کھا رہے تھے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا، کہتے میاں یہی آپ کی کامیابی، جس دن آپ نے سوچ لیا نا کہ میں بہت کچھ ہوں یا میری جوتی کچھ بھی نہیں رہے گا. ہماری نظر کے سامنے کتنے ہی آئے کتنے ہی چلے گئے، جو لگا جی میں تو ماشاءاللہ وہ ابھی ہے، ان سے بات ہوتی رہتی ہے. تو ابھی حالانکہ میرا کراچی جانا نہیں ہوتا، لیکن شو بھی نا زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے ایمان کو اپنے کو لے کے. جھوٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ برائیوں کی جڑ ہے، اور اس کی گہرائی تک جا کے دیکھیں. یہ میں نے آپ سے ساری باتیں کی نا. اگر کل کدا آپ کو پتہ چلے یار بھائی صاحب بیٹے مجھے گھنٹہ گلا کر دے تو یار یہ تو غلط، آپ اس کو سونے کے اوپر بھی رکھ کے تولیں گے، یہ ایسی ہی بات ہو. نہیں بالکل وہ ہوتا بھی ایسے کہ جو کام آپ خود کرتے ہو نا وہ کسی کو آپ بتاتے ہو نا تو اس پہ اثر ہی تب ہوتا ہے اگر آپ کہنے والا کر رہا ہے کام نا تو اگلے میں اثر ہی. یہ تو آپ کوئی دیکھنے چاہے ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی لوگ آپ سے کویشچن کریں، ان کو میرا ایڈریس دے کے بھیجیں، ان کو میں دکھاتا ہوں، سامنے فزیکلی دیکھیں، میرے محلے سے پوچھیں، ان کو پتہ چلے کہ رسپیکٹ کیا ہوتی ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ میں کبھی محلے میں باہر اب بھی صرف مسجد تک میں جاتا ہوں اور وہ بھی سر نیچے کیا ہوتا ہے کار کو، مجھے نہیں پتا راستے میں کتنے لوگ آئے تھے کہ. لیکن آپ گوال منڈی میں کسی 4 سیٹ سے آگے پیچھے کسی کو یار میں نے حاجی رفیق کے گھر جا بھائی صاحب اب میں چھاڑا ہوں حسن، یعنی یہ اسی کو رسپیکٹ ہے. بالکل. تو یہی پیار ہے، یہی وہ لوگ عزت دیتے ہیں جبکہ آپ اس قابل بھی ہو. اور لوگوں کا مار کے پیچھے لوگوں کو پیسے لینے والے چلے ہوں تو وہ کیا عزت کریں گے، وہ کیا ایسی جاندے نہیں باجی میں تو نال نہیں پھرے گا. چلیں اگر ہم تھوڑی سی بزنس کی لیگیسی کی بات کریں کہ آگے آنے والی جنریشن لائک ابھی آپ خود دیکھ رہے ہیں سارا یا آگے آپ کی جنریشن جو ہے وہ دیکھ رہی ہے سارا بزنس؟ یہ بات ہے کہ اگلے سانس کا نہیں پتہ، لیکن کچھ باتیں تو کی جاتی ہیں نا. وہ کسی بادشاہ نے پوچھا، کوئی مالی پودا لگا رہا تھا، بڑی عمر کا تھا، تو بادشاہ نے کہا بادشاہ کہ بابا جی تسی پودا لا رہے آم دا درخت کنے سالوں بعد بڑا ہوئے گا تو تسی تے اور جیدے نہیں ہونا. وہ کہتے نہیں بادشاہ سلامت، میرے بڑوں نے جو لگایا تھا نا پودے وہ ہم نے کھائے اور میں جو لگاؤں میری نسل کھائے گی. تو اسی طرح جو ہم کام کر رہے ہیں جس پر اتنی محنت سارا ابھی ہم میرے ذاتی کام کی جو بات کریں اب یہ آ کے مشینری لیول پر چلا گیا، اب انڈسٹری میں چلا جائے گا. یعنی کہ پہلا ہمارا بجی سے شروع ہوا، اینڈمنٹ سے شروع ہوا، آگے آیا ہمارا بڑے لیول پر چلا گیا. اب اگر میری اگلی نسل کرے گی تو وہ انڈسٹری لیول پر کرے، اور اس کی ہم نے شروعات کر دی ہے، مشینیں آنے شروع ہو گئی ہیں.
تو انشاءاللہ یہ کبھی میں نہ بھی ہوگا تو میرے اولاد یہ نسل کرے گی یہ انشاءاللہ. ہاں جی. تو سب کے لیے یہ ہے محنت، بے شک محنت کرے، لیکن اپنے ایمان کو. کسی بزرگ کا میں کال پڑھ رہا تھا، انہوں نے کہا اگر آپ کسی سے محبت کرنا چاہتے ہیں نا کہ یہ میری طرف رجوع کرے، یہ بندہ وہ آپ کو جانتا بھی نہیں اتنا، آپ اس کو جب بھی ملیں اس سے سچ بولیں، وہ آٹومیٹکلی آپ سے پیار کرنا شروع. جھوٹا تو بندہ بھائی بھی ہو گیا تھا یار میرے تو اسلام تو ہی نہیں میں نہیں جانتا ہوں کتنے ہے. تو باقی امیری غریبی دینا سارا اللہ کے اختیار میں. یہ سارا کچھ انشاءاللہ زندگی کا چلتا ہی رہے گا. ہم نہیں ہوں گے، لیکن جس پاکستان کو گاندھی جی نے سنا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ 50 سال بعد پھر ہمارے ساتھ مل جائے گا، آج وہ ایٹمی طاقت ہے اور پوری دنیا اس کا نام لے رہی ہے. تو یہ اللہ کے اختیار میں وہ کیا چاہتا ہے. ہمیں انسان ہے، کوئی پتہ ہی نہیں اگلا سانس آنا ہے نہیں آنا، ملاقات ہونی نہیں، وہ تو انشاءاللہ آگے بھی چلتی جائے. اچھا تھوڑا سا اگر ہم پولیٹیکل وائز بات کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے چیزیں جیسی ہوئیں جو بھی ہوا، آنے والے سالوں میں آپ کے سمجھتے ہیں کہ کیا چیز بہتر ہو کہ ہماری جو انڈسٹریز ہیں وہ ورلڈ وائڈ جو ہے وہ ریکگنائز ہو، جو ان کی ویلیو ہے وہ ہو سکے. وہ ابھی تو انڈر ویلیو ہوئی ہیں، جتنی ہماری کیپیسٹی آپ کہہ لیں کہ اس کے 50% بھی ہم ڈلیور نہیں کر سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ کی کیا ایڈوائس ہوگی؟ دیکھیں نا، بالکل میں بتاتا ہوں، یہ جو لوگ ہیں نواز شریف ہو رہی، شہباز شریف ہو، یہ رہے تو انڈسٹری بہت گرو کرے گی، کیونکہ یہ اسی کام کے لوگ ہیں، یہی کرنے والے ہیں، یہ اسی کو ہی آگے لے کے جائیں گے. بزنس کوئی انہی چیزوں میں دیکھیں، بٹوں کے ہم نے نعرے سنے ہوئے ہیں. یہ 2 مہینے پہلے کی بات ہے، اس میں ٹی وی میں خبر آ رہی تھی، سکھر کی طرف 82 کلومیٹر کی انہوں نے سڑک بنائی ہے. اور میں اس وقت بیٹھا چائے پی رہا تھا، ٹی وی دیکھ رہا تھا، تو وہ اس میں جو میرے شوق جانے والی بات تھی، اس نے کہا کہ 82 کلومیٹر کی سڑک کا افتتاح کر دیا، بٹوں کا ایک وعدہ اور پورا ہوا. میں گرنا شروع ہو گیا، آپ کو 77 میں پھانسی ہوئی تھی، 74. اور میں کہا پتہ نہیں کتنے سالوں بعد، 52 سالوں بعد اس کا وعدہ پورا ہو گیا. یہ نہیں پھر، اور ہمارے بڑوں نے وہ چیز بٹو زندہ باد. یہ لوگ آئیں گے تو اور چیز ہوگی. یہ ہے بٹ اگین مطلب ابھی تو انڈسٹری کے حالات جو ہے وہ سلو ہی ہے اگر ویسے دیکھا جائے تو. اب ایک جو اینڈ پر میں بتاتا ہوں، اصل میں جو میں نے اپنی میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، لیکن میری اپنی آبزرویشن ہے کہ یہ جو سوشل میڈیا پر بے چینی پھیلائی جا رہی ہے نا، یہ وہ لوگوں کے دماغوں میں سرو کر رہی ہے. پرسوں میرے کسی بڑے اچھے آفیسر پولیس کے، ان سے بات ہو رہی تھی، انہوں نے کہا یار سنیا یار لوگوں نے کاروبار نہیں. میں کہا یار کل دی خبر چلتی پی سی ٹی وی تے 80% زیادہ گاڑی ہماری بنی ہے پاکستان کی، پروڈکشن 80% زیادہ ہوئی ہے، یعنی تقریباً ڈبل ہو گئی نا. تو وہ کن لوگوں نے لی؟ انہیں لوگوں نے لیے، کلر کو نے تو نہیں لیے، یہی بزنس مین سارے. لیکن سوشل میڈیا پر یہ پھیلاتے ہیں. یہ بات کوئی نہیں کرتا کہ 80% گاڑیاں 100 کی بجائے 180 گاڑیاں بن گئی ہیں، 1 لاکھ کی بجائے 1,80,000 گاڑیاں بن گئی. کون لے کے گیا وہ؟ یہ ہم اس میں گھیرے میں آگے ہوئے ہیں. یہ سوشل میڈیا ایسے دیکھتے نہیں کہ سورج نکلا ہے، وہ اس میں کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا. تو اگر اپنے اس ویو کو بھی صحیح کریں، خود سے بھی دماغی طور پر سوچیں، سیاست اور پولیٹکس کو چھوڑ کے اپنے حقیقت کی دنیا میں آگے دیکھیں کہ ہم کیا ہیں. اسی پاکستان میں ہاں یہ گوال منڈی کا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ مرون کلر کی 82 کرولا میرے پاس گاڑی تھی. تو یقین کریں کہ وہ کہتے ہیں وہ گڈی والا کار ہے، 82 کلر کی مرون کلر کی کہتے ہیں گڈی والا کار ہے. تو اب جگہ ہی نہیں کھڑی کرنے کی گلی میں. یہ کہاں ہے؟ پیسے ان کے پاس آئے تو یہ لے رہے ہیں نا. 30 لاکھ سے کم کوئی گاڑی نہیں ہے، نہیں، یعنی کہ وہ بھی آپ لینا چھوٹی سی کالٹو کہہ لیں، 30 لاکھ سے کم نہیں ہے. پرانی لے رہی ہے تو بھلے لے لے. تو یہ 30 لاکھ ان کے پاس ہے تو یہ کرتے ہیں. پہلے تو نہیں تھے ان کے پاس. جب یہ گاڑی 2 لاکھ کی 2.5 لاکھ کی آتی تھی اس وقت ان کے پاس نہیں ہوتے تھے. آج 1.25 کروڑ کی گاڑی 1.5 لے لیجیے.
تو یہ حقیقت کی دنیا میں آ کے دیکھیں، آج ان کو 6 لین کے روڈ بنانے پڑ گئے ہیں، گاڑیوں کی وجہ سے بنانے پڑے. بٹ اگین وہ پلاننگ اس رسپیکٹ سے نہیں، لانگ ٹرم پلاننگ اگلے 50 سال کی 100 سال کی پلاننگ. گورنمنٹ کی ہاں نہیں، اس میں ہم اپنا دخل نہیں، اپنی کام کی تو ہم کر سکتے ہیں. میں اس کی بارے میں پریڈکشن تو دے سکتا ہوں کہ ہمیں یہ کرنا ہے جی. وہ گورنمنٹ کی پلاننگ وہ تو کوئی اعلیٰ آفیسر ہی بتا سکتے ہیں. وہ ہمارے وہ ریسی بار ہے کہ میں ایسے کہہ دوں یہ کر دیں وہ کر دیں. کیوں کر دیں؟ وہ اپنی مرضی سے کرے جو انہوں نے کرنا ہے. نظام اچھا کرے، عوام کو سہولت دے. اور یہ دیکھیں نا جی ہماری ہم جس کی سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی اسی میں شامل ہے. جب بے نظیر کے بعد حکومت آئی تھی گیلانی، یوسف رضا گیلانی کی، تو سب سے پہلے انہوں نے 100 ارب روپے کا رکھا تھا جی بے نظیر انکم ٹیکس، انکم سپورٹ. ٹھیک ہے نا جی. اسی میں انہوں نے 200 ارب کا کر دیا. اسی اپنے ان کے 200 ارب پر لے گئے اس کو. کہاں ہے وہ؟ کن کو ملتے ہوں گے؟ کیوں نہیں انڈسٹری لگائی گئی کہ ان سے وہ دیتے؟ اب آگے میاں صاحب آئے، انہوں نے جی زرداری صاحب کیا کہیں گے ایسا کہ اس کو 300 ارب کر دی. اچھا آگے جو شفاف سے آیا تھا 2018 میں جس نے اس نے 450 ارب کر دی. انکریز ہی ہوتا ہے. دیکھیں میں جو کریں گے ابھی ریسنٹلی بات ہے، بہت دیر کی بات نہیں. اور اس کی ایک چیز بھی دیکھیں، جو زرداری کے ٹائم پر اس کی بے نظیر انکم اسکیم کی تو جو تھی نا، فرزانہ راجہ اس کا نام تھا. حکومت ختم ہوئی بار، آج تک اس کا نام ہی نہیں آیا. اچھا پھر نواز شریف کے ٹائم میں وہ جو تھی وہ بھی سندھ کی تھی، اس کی بڑھائی ہوئی تھی، وہ بھی غائب. جو عمران خان کے ٹائم میں آئی ہے وہ بھی غائب. یہ غائب ہو جاتی ہے کیونکہ اس کا جو بانٹنا ہے تو دے کسی کو دے دو، بانٹنے کے پیسے کو اپنے گھر ساری بھیج دے، بانٹ دی جی. یہ ایک طریقہ بنایا جی اس کے ذریعے دیتے ایسے کر کے دیتے. کتنا ذریعے کس نے پوچھنا؟ اس کی کیوں نہیں انڈسٹری لگاتے؟ ہر سال جو 400 ارب دیتے ہیں تو یہ انڈسٹری لگائے، اس پہ کام کریں، یہ خود سے جو لے کے چلیں. بالکل وہ آپ والی بات جو اسٹارٹ میں آپ نے کی تھی، وہ گوال منڈی میں اس طرح کے لوگ تھے، تو وہ ایک جو اسٹارٹ ہوا کہ انہی میں سے ان کو نوکریوں پہ لگا دیا. ان کی آگے آنے والی جو جنریشن نسل بدلی ہے، ان کو بھی پینشن ملے گی جب وہ ریٹائر ہو جائیں گے. تو یہ نہیں، ان کے یہ اس بات کو میں ان کا بڑا احسان مانتا ہوں. یہ لوگ ہمارا کوئی سرکاری ملازم نہیں ہے، نہ ہم نے کوئی ایسے وہ لی ہے. جن کو ملازم کرایا تھا وہ اب ڈی ایس پی بن گئے ہیں. لدھر سا تھا وہ بھی ڈی ایس پی بن گیا. اس کی گردن میں یہ ایسا اتنا بڑا ہوا ہے، وہ موٹا اتنا ہو گیا. تو وہ بھی تو یہ چلے گئے. تو اس میں ایک جب پودا لگتا ہے تو ایسا گروتھ تو وہ کر جاتا ہے. اب ان کے بچے، ہمارے بچے، یعنی کہ میری ذاتی طور پر بندہ پوچھ رہے ہیں آپ کی خواہش کیا ہے؟ میری خواہش یہ ہے کہ بزنس تو ہم کر ہی رہے ہیں، ہمارے بچوں میں سے آگے CS کریں، اللہ عہدوں پر جائیں، بھلے نہ بعد میں کریں، پھر بزنس میں آ جائیں، لیکن ایک وہ ٹاپ پر جائیں تو صحیح. اتنے اچھے اداروں میں پڑھ کے، جہاں اتنا محنت کر کے، تو پھر کیوں میں اپنے میرے بیٹے کے 2 بیٹے ہیں تو ان کو صبح میں شادمان لے کے آتا ہوں کرسچن، چھوٹے چھوٹے سے ہیں. میں کیوں ماں کو باز کر میں کہتا کیا ہے، اگر انہوں نے بڑے صرف جوتیوں کوئی کام کرنا ہے اس کے لیے تو پڑھائی کی ضرورت نہیں ہے. اس کے تو میں ایسی سکھا دوں گا پاس بیٹھے گی. چلیں اس کو ہم تھوڑا سا وائنڈ اپ کرتے ہیں. آپ کی طرف سے ہماری ینگ جنریشن کے لیے کوئی ایک ایڈوائس؟ دیکھیے وہ تو بہت ساری ہیں، لیکن سب سے بڑی یہ کہ اپنے پیشے کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے کاروباری لوگوں کے ساتھ مخلص اور ایمان سے اور ایمانداری سے بات کریں. اپنے کام کے ساتھ پوری ہو کے، بڑے اپنے آپ جیسے مرضی اونچے ہو کریں، لیکن اللہ پاک اسی کوئی دیکھا اپنے آم کا درخت کیسے جھکا ہوتا ہے اور سفیدے کا درخت کتنا اوپر ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ جھکنے والے کو اللہ پاک دیتے ہیں، جو جھکتے ہیں دل میں بھی، نماز میں بھی. تو جو دل سے احترام دوسرے کا کرتے ہیں، اللہ پاک لوگوں کے دل میں اس کا احترام ڈال دیتے ہیں. بالکل ایسے. تو یہ ایک ایسا راز ہے جو صرف اللہ جانتا ہے. اگر میں یہاں کسی کو پاس بیٹھ کے ادھر اور میں انہوں کی سمجھنا تو کوئی گل نہیں، وہ تینوں کی سمجھتے جیسے یہ کہتے ہیں جو ہمارے پیار والے سارے ایسا وہ بھی کہتے ہیں، اللہ نے اس میں دل میں ڈال دیتے. تو یہ نئی جنریشن ساری یہ سیاست اس سے باہر نکلے، سیدھا اپنے کام کاروبار کر،
آفس اپنی فیکٹریوں میں اپنی آفس میں جو اگر گورنمنٹ ملازم ہے اس سے اپنے ملک کی خدمت کرے, اسی سے اللہ پاک برکت انہیں دے دیں گے, اسی سے وہ اعلیٰ اعلیٰ عہدوں پر فائز ہوں گے. اللہ پاک اس کو دیتے ہیں, موقع دیتے ہیں, تو اگر وہ اس قابل ہو اور اگر یار میں دیہڑی لانی میں تو لگ ہی جائے گی, اگلی بار ہی نہیں لگے گی. چلیں ان دی اینڈ یہ ہمارا ایک چھوٹا سا ٹاسک ہے, اس میں سے آپ اس کا آنسر جو ہے وہ کر دیں اور اپنی طرف سے کوئی ایک کوشچن جو ہے نا وہ اس میں ڈراپ کرتے ہیں. جسٹ ڈو یو تھنک ہیپینیس ہیپنس اونلی وین یو لیٹ اٹ ہیپن؟ مطلب آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو خوشی ہے وہ تبھی خوشی ہے جب آپ چاہو کہ یہ خوشی ہے؟ نہیں, خوشی دوسروں کی خدمت کرنے سے, وہ چیز بے شک پیسوں سے کرے, بے شک اس کی کسی کام سے آپ چلے جائیں کہ یار میں کر رہا ہوں آپ کا کام, اور بے شک اس کو انڈر ہینڈ یہ کر دے جو پریشان ہے, جب تک آپ گھر تک جائیں گے نا آپ کو دل میں یہ کسی کی بھی خدمت کرنے سے نا خوشی ہو. یہ بیگرس کو 100-50 دینے سے نہیں ہوتی, وہ ہوتا ہے کہ یار یہ پریشان, اس کی اپنے ہاتھ تک جیسے آپ کو اس کو ہاں دے کے دیکھے وہ خوشی. کسی کو پتہ چلے نہ پتہ چلے, صرف اس کو ہی دے دے, دل ایسے ہو جائے صاف ہو. خوشی تو یہ ہم یہ برتھ ڈے مناتے ہیں, فلانا آتے ہیں, بچوں کی آ گئے, یہ بڑا کچھ اٹھا کے لے آئے, لیکن حقیقی خوشی وہی بیگر کو دینے سے نہیں, کسی ضرورت مند کو. اس کی یہ 3-4 قسم کی خدمت ہوتی ہے. ایک خدمت ہے پیسوں والی, ایک خدمت آپ کسی کا کام جا کے کر دیتے, ایک وہ کوئی کسی کے بیٹی بیٹے کا رشتہ وغیرہ کروانا ہے تو آپ مخلص ہو کے ان کا وہ آپس میں کرا دیتے ہیں. یہ بھی میں ذاتی طور پر اگر لکھنا ہے تو میں لکھ دیتا ہوں. میں ذاتی طور پر آپ کے اس میں بتاتا ہوں. میرے ماشاءاللہ 5 بیٹیاں 1 بیٹا ہے. اللہ پاک نے ان کے سارے بادشاہوں کے گھر میں رشتے کی, ٹھیک ہے ماشاءاللہ, ہر اپنے گھروں میں خوش. اللہ پاک نے ان کو بھائی 1 دیا تھا لیکن بیٹے 4 دیے ہوئے, کسی کے 4 ہیں, کسی کے 2 ہیں, کسی کو, لیکن خوش ماشاءاللہ. تو یہ چونکہ میری شروع سے ایک عادت رہی کہ میں دیکھتا ہوں یار یہ کیوں یار بندہ نا بیٹی والا بیچارہ پریشان, وہ کسی کو کہہ نہیں سکتا میرے جا کے رشتہ کروا دے. تو کسی کو میں دیکھتا ہوں یار ایسے ایسے کر کے اس نے تو کرنا ہی ہے, تو میں اس کے پیار سے اپنے حساب سے کنوینس کرتا ہوں یار میں کسی سے کرواتا ہوں. پھر اس کو اپنے حساب سے کہتا ہوں کہ میرے پاس ایسی کیا ہے چیز, تو میں آپ کا وہ کیا خیال ہے کروا دوں. فورس دونوں طرف نہیں, ایک ذہن بنا کے کر کے میں نے بہت سارے کر پاس سے وقت خرچ کیا ہے, پیسہ خرچ کیا ہے, آنا جانا. تو یہ چیز ہے کسی کی خدمت کر کے, یہ کسی کو بھی اس سے کوئی آگے پیچھے بات نہیں ہو سکتی. بڑے بڑے دانشور جتنی بھی باتیں کریں گے اسی سے دل کا جو بوجھ ہے نا ہلکا. چلیں سر, اچھا تھینک یو سو مچ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ جی. ہاں تو چلیں, thank you so much viewers for staying with us, and again do subscribe and thank you so much. See you next episode. Allah Hafiz.